السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم ٹو ڈیجیٹل بکس لائبریری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے نبیلہ عزیز کی قلم سے تحریر کردہ ایک مکمل ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام ہے پناہ۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ ایک ناگوار سی بو بیڈ روم میں داخل ہوتی ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، اور اس کے قدم وہیں دہلیز پر ہی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اگر وہ 5 منٹ اور وہیں کھڑی رہتی تو یقیناً ٹکرا کے گر جاتی، اس لیے وہ یکدم پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر جانے کو لپکی تھی۔ رکو! افغان افروز کی بھاری، گھمبیر اور بوجھل آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ وہ اس کی آواز پہ دروازے میں کسی بت کے مانند کھڑی رہ گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ مضبوطی سے جما ہوا تھا، جیسے اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ادھر آؤ! اس نے سر کے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہلی۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ میرے پاس! وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے یکدم شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس زور سے دروازے کی سمت دے مارا تھا۔ وہ یکدم ایک سائڈ پر ہوئی تھی اور گلاس دروازے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ گلاس میں موجود مشروب کے چھینٹے اس کے پیروں پہ اور کپڑوں پر گرے تھے۔ وہ بدک کر دور ہٹ گئی۔ دروازہ بند کر کے ادھر آؤ میرے سامنے! اس نے پھر سے آرڈر دیا۔ اب کی بار وہ اس کے خطرناک تیوروں سے کافی اچھی طرح باخبر ہو چکی تھی۔ جب بھی دروازہ لاک کر کے اپنی سادہ اور نفیس چپل کے نیچے چھوٹے چھوٹے کانٹ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح رونتی ہوئی اس کے سامنے 302 کے مجرم کی طرح آن کھڑی ہوئی، اسے پتا تھا کہ اب اس کی رہائی ناممکن ہو چکی ہے۔ واپس کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے اسے سرتا پا سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن جواب نہ داد۔ گونگی اور بہری کیوں ہو گئی ہو؟ اسے ایک بار پھر تاؤ آیا تو زور سے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچی، اور وہ سلونے پتھر کی مورتی اس کے اوپر ہی آن گری۔ گرتے اس کے حصے حرکت بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا تھا، لیکن اس کی کمر جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا، لیکن یہ بھول گئی کہ گرفت افغان افروز جیسا طاقتور مرد کی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا ہر روز تاوان بھرو گی تم، اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے تم ابھی سے بھاگنے لگی ہو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزرے گی یہ زندگی؟ وہ اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر دور پھینک چکا تھا، اور وہ اس کی بات اور اس کے انداز پر بپھر گئی تھی۔ میں ہر تاوان بھرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ ہوش و حواس میں ہوں۔ میری کسی ناکردہ گناہ کی سزا دینی ہے تو مجھ سے نظر ملا کر سزا دیں، آنکھوں پہ نشے کی پٹی چڑھا کر نہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی، جس پر افغان افروز کا ہاتھ اٹھا اور 5 انگلیاں اس کے رخسار پر ثبت ہو گئی تھی۔ اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی بیویوں والے زوم میں آ کر مجھ سے بات مت کرنا۔ بات کرنی ہے تو اپنی اوقات پہ رہ کر بات کرنا، ورنہ سارے زوم توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس نے گھرا کر اسے یاد دلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ رونا مت، نفرت ہے مجھے آنسوؤں سے، ہر بات پہ پابندی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کے رونا چاہتے پھر بھی رو نہیں سکتی تھی۔ جاؤ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، اس نے سختی سے کہتے ہوئے یکدم اسے بازوؤں کے تنگ گھیرے سے آزاد کر دیا، اور وہ تیزی سے اس کے سینے سے الگ ہوئی تھی، یوں جیسے کسی اذیتناک اور ناقابل برداشت اسیری سے رہائی ملی ہو۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ جانے سے پہلے یہ جلدی آنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم میں گھستے اس کے سینے میں دبی سسکیوں اور آنکھ کے کناروں پر ٹھہرے اشکوں کو راستہ مل گیا تھا، اور وہ دیوار کے آئینے کے سامنے کھڑی واش بیسن پر دونوں ہاتھ جما کر جھکی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ افغان افروز نہ جانے کس جنم کا بدلہ لے رہا تھا اس سے۔ وہ بے بسی سے جتنا سوچتی اتنا ہی رونا آتا۔ آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ فجر کی پہلی اذان پی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے ذرا سے کروٹ بدل کر گردن موڑ کر بیڈ کے بائیں طرف دیکھا تھا۔ وہ تکیے پہ سر رکھے اوندھا لیٹا بے حد گہری اور بے سود نیند سو رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک بے خبری اور اطمینان کا عالم تھا۔ جس روز اسے چوٹ لگتی تھی اس روز وہ پہروں تڑپتا تھا اور پہروں سلگتا تھا۔ رات آنکھوں میں کٹتی تھی اور آنکھیں عذاب میں کٹتی تھی، اور یہی عذاب مائدہ کو اپنی ذات پر جھیلنا پڑتا تھا۔ اپنی روح کو چلنا پڑتی تھی، اپنی نسوانی انا کو مجروح کرنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ پرسکون ہو کر سکون کی نیند سوتا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کے سکون سے سو رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کی اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے بال سمیٹتی ہوئی اٹھی تو نہ جانے کہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کی نظر افغان افروز پہ ٹھہر گئی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، مردانہ وجاہتوں سے مالا مال، شاندار شخصیت کا مالک، ایک مکمل مرد۔ لیکن اس مکمل مرد کی ذات ادھوری تھی، ہر بات ادھوری تھی، اس کی ہر رات ادھوری تھی، اور یہی ادھورا پن اس کا ایک زخم، ایک ناسور بن گیا تھا، جس کی تکلیف افغان افروز کو کم اور مائدہ کو زیادہ ہوتی تھی، بالکل ایسے جیسے اس وقت ہو رہی تھی۔ اور اسی تکلیف کے احساس تلے وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی جب افغان افروز نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ مائدہ کی گود میں آ پڑا تھا۔ وہ یکدم گھبرا گئی تھی، کیونکہ افغان افروز کو اس وقت نیند سے بیدار ہونا بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بیدار ہونے سے یقیناً مائدہ کی نماز قضا ہو جاتی، جو اسے کسی بھی طور پر منظور نہیں تھا۔
اس لیے وہ اس کے کروٹ بدلنے پر دم ساتھ گئی تھی۔ پھر اس کی گہری نیند کا اطمینان کر لینے کے بعد احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنی گود سے ہٹایا تھا اور خود آہستگی سے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ دوبارہ اس پر کمبل ڈال کر خود باتھ روم میں چلی آئی۔ 15 منٹ بعد نکلی اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ بیڈ روم میں پھیلی ناگوار بو اور لوازمات کی وجہ سے اس کا بیڈ روم میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے جائے نماز اٹھا کر نیچے آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، تسبیح پڑھی اور دعا مانگنے کے بعد دادی بی کی کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادی بی، صبح بخیر۔ اس نے اندر آتے ہی انہیں سلام کیا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور اسی کے انتظار میں تھی کہ کب وہ آئے اور انہیں وضو کروائے، کیونکہ وہ خود سے نہ تو اٹھ سکتی تھیں اور نہ ہی چل پھر سکتی تھیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی تھی۔ آمین۔ وہ ان کی دعا سمیٹتی ہوئی جھکی اور انہیں سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھانے لگی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باتھ روم کی سمت لے جا رہی تھی۔ جب دادی بی نے اس کی خدمت گزاری پر تعریف کی تھی بلکہ احسان مانا تھا اس کا۔ چلے شکر ہے میرے آنے کا کوئی فائدہ تو ہوا، میرے آنے سے یہ نیک کام ہوا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے بھلا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ دادی بھی ہر وقت اسے دعائیں ہی دیتی رہتی تھیں اور وہ ان کی اتنی محبت، اپنائیت اور اتنے خلوص پر ہمیشہ چپ ہو کے رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس قابل بنا دی گئی تھی۔ افغان رات کو کب آیا تھا؟ دادی بی نے پوچھا۔ جلدی آ گئے تھے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ انہیں اچھمبا ہوا تھا، حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ مختصر سا کہہ کر رخ موڑ گئی تھی اور دادی بھی اس کے جواب کا مفہوم جان گئی۔ پھر جب تک انہوں نے نماز اور مائدہ نے سپارہ پڑھا تھا ان کے درمیان خاموشی ہی چھائی رہی، لیکن جیسے ہی وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باہر لان میں لے کر آئی ان کی زبان پر رکے الفاظ بھی باہر نکلنے لگے تھے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ پہلا تشویش بھرا سوال آیا تھا۔ کہہ بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ فرق پڑتا ہے بیٹا، تم اس کی بیوی ہو، اسے تمہارا خیال کرنا چاہیے۔ دادی بی کو مائدہ اور افغان افروز کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ خیال تو وہ تب کریں گے جب وہ ہوش میں ہوں گے، اور جب وہ ہوش میں ہوتے ہیں تب وہ گھر نہیں ہوتے۔ وہ ذرا سی تلخی سے بولی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کے بعد بدل جائے گا وہ، لیکن دادی بی نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ شادی میری اور آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، اگر ان کی مرضی سے ہوتی تو شاید وہ بدل ہی جاتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے دادی بی جواباً کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اس نے ڈرنک کیوں کی؟ کافی دیر بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ وجہ معلوم ہو تو پوچھنے کا فائدہ، اس نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن مائدہ، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ اسے اس کے حال پر مت چھوڑو، انٹرفیئر کرو اس کی ذات میں، حق جتاؤ، بیویوں والی انداز اپناؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کی ہو اور وہ تمہارا ہے۔ دادی بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ میرے بتانے سے میں ان کی اور وہ میرے نہیں ہو جائیں گے، حقیقت کیا ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں، مائدہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کی ڈھلکی ہوئی گرم چادر اٹھا کر ان کی گرد پھیلا دی۔ لیکن بیٹا یہ زندگی ہے، جیسے یہ گزارنا چاہتا ہے ویسے زندگی نہیں گزرتی، وہ تو پاگل۔ پلیز دادی بھی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں جب تک آپ یہ اخبار پڑھیں۔ مائدہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کی طرف اخبار بڑھا دیا۔ سورج کی کرنیں سنہرا سنگھار کیے، دھوپ کے گھنگرو باندھے ہر صحن ہر آنگن میں دن بھر رقص کرنے کے لیے اتر چکی تھی، اور سرد موسم میں ان کے اس رقص سے لوگ مسرور ہو رہے تھے، ان میں دادی بھی شامل تھے۔ داخلی دروازے کے سامنے وہ ویل چیئر پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی جب مائدہ ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ تھینک یو بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں دادی بھی، یہ تو میرا فرض بنتا ہے، اس میں تھینکس کی کیا بات ضرورت ہے، بلکہ مجھے تو آپ کا کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر خود بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا آج کل کوئی بھی اپنا فرض اور اپنا حق نہیں مانتا، بڑی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں سب۔ ایسے حالات میں اگر کوئی پھر بھی اپنا فرض پورا کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولی تھی۔ مائدہ کچن میں آ گئی، اسے افغان کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ دادی بی کے اور افغان افروز کے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی، عشاء سے وہ دوسرے کام کرواتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا، اس لیے مائدہ کو خود ہی اوپر آنا پڑا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ شاور لے رہا ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کے کمبل تہہ کر کے رکھنے لگی۔ بیڈ پر جھکی وہ بیڈ شیٹ کی شکنیں دور کر رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ تولیوں سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ گڈ مارننگ۔ وہ مائدہ کی موجودگی سے بے خبر ڈریسنگ ٹیبل کی سمت بڑھ رہا تھا، اس کی آواز پر چونک کر پلٹا تھا۔ وہ پیازی رنگ کے جارجٹ کی نفیس سے کڑھائی والے شلوار سوٹ میں ملبوس نکھری ستھری سی کھڑی، ہاتھ میں پکڑا کوشن بیڈ پہ رکھے تو تکیوں کے درمیان رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے قصے کا شائبہ تک نہیں تھا، اس کا چہرہ بے تاثر اور انداز بے نیاز سا لگ رہا تھا۔ افغان افروز کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں، نامعلوم بالوں سے اس کی پوری کمر ڈھکی ہوئی تھی، اس کے بال بے حد گھنے اور سیاہ تھے۔ آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ گلاس اور خالی مشروب کی بوتلیں ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی تو افغان افروز چونک گیا۔ کیا ہوا ہے میری طبیعت کو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ بے ساختہ حیرانی سے بولا۔ ابھی ٹھیک ہے نا، رات کو ٹھیک نہیں تھے؟ رات کو تو آپ کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ رات کو؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر لب بھینچ گیا تھا۔ جی رات کی ہی بات کر رہی ہوں، وہ زور دے کر بولی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔
वो इस्तेहसाइया हंसी और उसी हंसी पर गुस्से में आकर अफकन अफरोज ने उसका बाजू दबोच लिया। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? उसने मायदा के बाजू को झंझोड़ा। क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? मैं आपकी बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं। मैं बीवी को मुलाजमा से ज़्यादा का दर्जा नहीं देता। वह हकारत से बोला था। तो फिर शादी क्यों की थी? मायदा जानती भी थी, फिर भी सवाल कर बैठी। क्योंकि एक मुलाजमा की ज़रूरत थी मुझे, मेरे घर को, मेरी दादी भी को, इसलिए ज़रूरत के लिए करना पड़ी। लेकिन ये ज़रूरतें तो कोई और मुलाजमा भी पूरी कर सकती थी। हाँ कर सकती थी, लेकिन सिर्फ घर की ज़रूरतें। मेरी ज़रूरतें वही मुलाजमा पूरी कर सकती थी जिसके साथ बीवी का दुम छल्ला होता है। ये काम तो ईशा भी कर सकती थी, उसे भी आप बीवी का दुम छल्ला पहना सकते थे। नहीं, उसे नहीं पहना सकता था, क्योंकि वह एक सादा सी नींद की दीवानी और अपनी ज़ात में मस्त रहने वाली लड़की है। तुम्हारी तरह उसने कभी अफकन अफरोज पर और उसके घर पर बुरी नज़र नहीं डाली, कभी हसरत से नहीं देखा। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने काम से काम रखती है, बदनीयती नहीं दिखाती। अफकन अफरोज ने उसकी ज़ात के पर खच्चे उड़ा दिए थे। मायदा के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हो गई। उसने पल भर में उसका सारा ज़ौम, सारा गरूर तोड़ के रख दिया था। वह जवाबन कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। तुम क्या समझती हो कि मैं अनजान हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने मायदा की तहय्युर से फैली हुई आंखों में झांकते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा था। आप वाकई नहीं जानते कि मैंने आपसे शादी क्यों की? अगर आप ये समझते हैं कि मुझे दौलत की हवस थी और मैं ये सब आसाइशात पाना चाहती थी तो यही सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपका नाम मिल गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मायदा आहिस्तगी से कहती हुई रुख मोड़ गई थी। मुबादा वो उसकी आंखों में आंसू ना देख ले। तो फिर झगड़ा किस बात का है? तुम जो चाहती थी वो मिल गया, वो काफ़ी है, तो फिर खुश रहो। मेरे मामलात में इंटरफेयर क्यों करती हो? मैंने आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, सिर्फ आपकी तबीयत पूछी है। मायदा का लहजा भीग रहा था। मत पूछो मेरी तबीयत, मुझसे कुछ भी मत पूछो, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं, वो सख्ती से कह रहा था। और मायदा लब भींच कर चुप हो गई थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई थी। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा नीचे बुला रही हैं, वो नाश्ते पे आपका इंतज़ार करेंगे। दस्तक के बाद ईशा की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसे दादी भी ने पैगाम देकर भेजा था। मायदा आंखों की गोशी हाथ की पुश्त से रगड़ती हुई बाहर निकल गई थी और अफकन अफरोज ने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया नफरत से बेड पर उछाल दिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। ये औरतें। वह सुबह 9 बजे ऑफिस आया था और उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। वो अभी तक ऑफिस में ही था। उसे मुसलसल 9 घंटे हो चुके थे काम करते हुए। लंच भी नहीं किया था, सिर्फ चाय और सिगरेट पे गुजारा होता रहा था। और अभी भी न जाने और कितने मसरूफ़ रहता कि अचानक उसके एक दोस्त का फ़ोन आ गया था। हेलो। उसने सिगरेट एशट्रे में मसलते हुए फ़ोन उठाया कि हसाम बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, बोलो। उसने लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियाँ चलाते हुए पूछा। तुम वलीमे के फंक्शन में नहीं आ रहे क्या? नहीं, उसने दो टोक लहजे में इनकार कर दिया। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, बल्कि कई लोगों को तुमसे यही उम्मीद थी। सामने तंज किया। क्या मतलब है तुम्हारा? अफकन अफरोज की उंगलियां थम गई। कल शादी के फंक्शन में तुम्हारी हालत बता रही थी कि तुम वलीमा अटेंड नहीं करोगे, इसलिए कह रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ था मेरी हालत को? ठीक ठाक ही तो थी, वो अनजान बनते हुए बोला। तुम जितने ठीक ठाक हो ये पूरा शहर जानता है। तुम्हारे चले जाने के बाद भी चहमगोइयाँ होती हैं, लेकिन तुम्हें कुछ खबर भी हो तब ना। तुम तो दीवाने हो गए और बस। हस्साम को कल रात से गुस्सा था, इसलिए उसकी क्लास ले रहा था। उसे अफकन अफरोज का यूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के फंक्शन से चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं उस महफिल में नहीं बैठ सकता जहाँ वो भी मौजूद हो। मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें अगर मेरा इतना ख्याल था तो तुमने उसे इन्वाइट क्यों किया था? अफकन अफरोज को हस्साम पर गुस्सा आया था। यार, हम दोनों तो शुरू से दोस्त हैं, लेकिन कुछ कारोबारी दोस्त अहबाब भी तो होते हैं ना, उन्हें भी तो इन्वाइट करना था। और तुम जानते हो जमाल पीरज़ादा भी मेरे कारोबारी दोस्त अहबाब में शामिल होता है। मुझे ना चाहते हुए भी उस इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके साथ। हसाम कहते कहते चुप हो गया था। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन अंदाज़ा तो होना चाहिए था ना। अफकन अफरोज़ बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। अंदाज़ा था, इसलिए तो तुम्हें भाभी को साथ लाने के लिए कहा था। हसाम बेसाख्ता बोल गया था और अफकन अफरोज़ उसकी बात पर ठटक गया था। क्यों, उसे क्यों साथ लेकर आता? अफकन अफरोज़ का लहजा और अंदाज़ तीखा था, ताकि दूसरों को भी पता चलता कि तुम शादी कर चुके हो और अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो। तुम्हारे लिए किसी का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हसाम की बात पर वह हैरान रह गया था। उसने कितनी गहरी और कितने काम की बात कही थी, जो खुद इसकी अकल में आज तक नहीं आई थी। देखो अफकन, सिर्फ जलना ही ना सीखो, जलाना भी सीखो। जलना फ़न नहीं होता, किसी को जलाना फ़न होता है। और तुम्हें यह फ़न नहीं आता, कभी आजमा कर देखो, बड़ा लुत्फ़ पाओगे। तुम्हारे सीने में जलती आग पे फुहार बरसेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि देखने वाले रश्क करें और हाथ से निकले वक्त पर पछताएं। पछतावा अपने मुकद्दर बनाने से बेहतर है कि किसी और का मुकद्दर बना दो। हसाम ने उसके सोच के कई दरवां कर दिए थे। अफकन अफरोज़ के दिमाग में झुमाका हुआ था। शाम के साए ढल चुके थे। पूरी कायनात पे मलगरा सा अंधेरा फैल रहा था। वो वापस घर आ रहा था। सड़क पे भागती दौड़ती गाड़ियों में उसकी गाड़ी की स्पीड सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि वक्त कम था और उसे वक्त पर पहुंचना था। वो काफ़ी तेज़ ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए बड़ी जल्दी घर पहुंच गया था।
चौकीदार ने उसकी गाड़ी देखते ही गेट खोल दिया था। उसकी सिल्वर कलर की प्राडो फराटे भरती हुई अंदर गेट के सामने वाली रविश पर आ रुकी थी। गाड़ी से उतरकर वह लंबे लंबे डग भरता हुआ अंदर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। उसने ड्राइंग रूम में बैठी दादी भी को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दादी भी उसके सलाम से ही चौंक गई। उन्हें उसका लहजा बदला हुआ महसूस हुआ था। कैसी तबीयत है आपकी? वह चंद कदम चलता हुआ उनके करीब आ गया था। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दादी भी उसके बदले हुए तेवर भांप चुकी थी। मैं ठीक हूँ, वो लड़की कहाँ है? अफकन अफरोज़ ने मायदा के बारे में पूछा, लेकिन कतराए हुए अंदाज में। कौन लड़की? दादी जान तो चुकी थी, लेकिन उसके मुंह से उगलवाने के लिए जानबूझकर इस्तफसार किया था। वही लड़की जो यहाँ काम करती है। वह नाम लेने से गुरेज कर रहा था। अच्छा, ईशा की बात कर रहे हो? ईशा की बात कर रहे हो? वह किचन में है। उन्होंने किचन की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ। दूसरी लड़की कौन है इस घर में? वह झुंझला कर बोली थी। वो क्या नाम है उसका? हाँ, मायदा, उसी की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तो यूँ कहूँ ना कि तुम अपनी बीवी की बात कर रहे हो। वो भला कहाँ होगी? किचन में खाना तैयार कर रही है। दादी भी ने भी अनजान बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे उससे काम है, मैं भी आता हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम से निकल आया। उसका रुख किचन की जानिब था। बस भी करे छोटी बेगम साहिबा, इस हंडिया को और कितना भूनने। ईशा की आवाज़ किचन से बाहर तक आ रही थी। दादी भी बता रही थी, जब तक हंडिया अच्छी तरह भुनी हुई ना हो अफगन को पसंद नहीं आती। वह सालन यूँ ही छोड़ देते हैं। खैर, आप सिर्फ हंडिया की बात ना करें, उन्हें तो लोग भी भुने हुए पसंद है, और जो भुने हुए नहीं होते उन्हें वो खुद भून देते हैं। ईशा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। ये क्या बदतमीज़ी है ईशा? वो साहब है तुम्हारे, उनके बारे में बात करते हुए तमीज़ से काम लिया करो। मायदा ने उसे फ़ौरन डांट दिया था। उसे ईशा का यूँ मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था। सॉरी बेगम साहिबा, मैं तो बस, तुम दादी भी से और मुझसे हंसी मजाक कर लेती हो, यही काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। मायदा ने ईशा को उसकी हद याद दिला दी थी, और अफकन अफरोज़ उसका अंदाज देखता रह गया था। मायदा, उसने बमुश्किल उससे नाम पुकारा था, और चूल्हे का बटन बंद करती मायदा उसकी आवाज़ पर एकदम करंट खा के पलटी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे अफकन अफरोज़ ने पुकारा है। आपने मुझे बुलाया? उसकी बेयकीनी उसके लहजे में भी समाई हुई थी। हाँ, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बस सर हिलाकर कहता हुआ वापस पलट गया, और मायदा हाथ में पकड़ा छोटा सा कपड़ा ईशा को थमाकर अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई बाहर निकल आई थी। अल्लाह खैर। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने अल्लाह से खैर की दुआ मांगी। दिल अजीब सा धड़क रहा था, क्योंकि अफकन अफरोज़ ने पहली बार उसे पुकारा था, और उसने पहली बार उसका ये रूप देखा था। इसलिए धड़कते दिल के साथ उसने बमुश्किल अपनी तमाम हिम्मतें मुज्तमा करते हुए अंदर कमरे में कदम रखा था। वह सामने ही मुंतज़िर खड़ा नजर आया था। जी, उसके सामने आ खड़ी हुई थी। मेरे दोस्त हसाम को जानती हो ना? जी, उसने इस बात में सर हिलाया। कल उसकी शादी थी। तो मायदा ने सवालिया नज़रों से देखा। आज उसका वलीमा है। ज़िंदगी में पहली बार अफकन अफरोज़ को बात करते हुए मुश्किल पेश आ रही थी। उस लड़की को जिसे वो हमेशा से धुतकारता आ रहा था, उसे आज यूँ एकदम से बीवी का दर्जा देना और इस तरह बात करना बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर वो यकलफ्ज़ी सवाल कर रही थी। उसने हमें वलीमे के फंक्शन में इन्वाइट किया है। उसकी बात पर मायदा ने पलके उठाकर बराह रास्त उसकी बोझल आंखों में देखा। उसने तो गालिबन हमें कल भी इनवाइट किया था। हाँ किया था, लेकिन कल मैं जल्दी में था, इसलिए अकेला ही चला गया था। उसने बात टाली। जल्दी में तो आप इस वक्त भी हैं। मायदा ने उसे लाजवाब कर दिया था। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? उसने ज़रा ठहर कर दो टोक पूछा। जाने को तो आप मुझे जहन्नुम में भी ले जाएंगे। तो साथ चलूँगी, इनकार का तो कभी सोच भी नहीं सकती। वह हल्के से सर झटक कर बोली। तुम्हारे पास फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी होगी? अफकन अफरोज़ ने अपनी नफरत का सर कुचलते हुए मुश्किल सवाल किया। आपने पहले कभी मुझे साड़ी पहने देखा है? लेकिन आज मैं तुम्हें साड़ी में देखना चाहता हूँ, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। साड़ी में देखना चाहते हैं या साड़ी में दिखाना चाहते हैं? अफकन अफरोज़ उसकी बात पर ठटक गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तेवरी पे बल डालते हुए पूछा था। मेरे मतलब को छोड़ें, आप अपनी बात करें। क्या कह रहे थे आप? मेरे साथ मार्केट चलो, किसी अच्छे बुटीक से साड़ी लेकर आते हैं। टाइम बहुत कम है, चलो मेरे साथ। वो कहते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ गया था। मैं मार्केट नहीं जाऊँगी। वो अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने अफकन अफरोज़ के पीछे कदम नहीं बढ़ाए। क्यों? वह दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों नहीं पहनोगी? क्या बुराई है साड़ी पहनने में? वह दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तो इसमें अच्छाई क्या है? उसने उल्टा अफगन से सवाल कर डाला। क्या कि अच्छाई कम है कि ये लिबास मुझे पसंद है? मैं तुम्हें पहनने के लिए कह रहा हूँ। वह अपना मिजाज ठंडा रखते हुए धीमे लहजे में बात कर रहा था। आपने सिर्फ मुझे साड़ी पहनने के लिए कहा होता तो शायद मैं सारी ज़िंदगी साड़ी अपने तन से जुदा ना करती, लेकिन अफसोस है कि आपकी यह फरमाइश सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मायदा ने उसे लेक्चर दे डाला था, और अफगन अफरोज़ उसके इस लेक्चर पर चौंक गया था। आप फैसला कर लें, मैं तब तक दादी को बताकर आती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। वो कहकर बाहर निकल गई थी, और अफगन अफरोज़ वहीं बेड पर बैठ गया था। वह तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते अफगन अफरोज़ के कदम बुरी तरह ठटक कर थम गए थे। पहली नज़र में तो वह पहचान ही नहीं पाया था कि वह आम से हुलिये में रहने वाली आम सी लड़की मायदा ही है। अफगन की नज़रें बेयकीन थीं, शायद इसलिए कि उसने उसे सरतापा पहली बार देखा था, वरना आज से पहले जब भी उसे देखा होशो खिर्द से बेगाना होकर देखा था। नशे की हालत में तो उसे ये भी पता नहीं चलता था कि वह अच्छी तरह लग रही है या बुरी।
لیکن آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ عام سی لگتی ہے، پر عام سی ہے نہیں۔ وہ کتنی خاص ہے یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس لیے تو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک بےحد قیمتی اور نفیس سی لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ اس کے دوپٹے اور قمیص پہ سیاہی ریشمی دھاگے سے کامدار بارڈر بنا ہوا تھا، اور اس کے دھاگے کے کام میں کہیں کہیں سلور کانچ کے موتی چمک رہے تھے، جیسے کالی رات میں چمکتے ستارے۔ اس نے ہم رنگ ہیل والی سینڈل پہن رکھی تھی، بالوں کو ہیئر پن کی مدد سے تیکھا سا ہیئر اسٹائل دیا تھا، اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اس کی شفاف دمکتی جلد اور بھی جگمگا رہی تھی۔ جیولری میں اس نے آویزے اور صرف بریسلٹ پہنا ہوا تھا۔ افغان افروز تو اس کی چھپ دیکھتا رہ گیا تھا، وہ کتنی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ چلیں؟ مائدہ اسے ایک ہی جگہ ٹھہرے دے کر خود ہی قریب آ گئی۔ ہاں چلیں، وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ مائدہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ خدا حافظ دادی بھی، وہ انہیں خدا حافظ کہنے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ میرے بچوں کی جوڑی سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لے ڈالی تھیں اور انہیں دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ میں نے حسام اور اس کی وائف کے لیے شادی کا گفٹ لیا تھا، لیکن کل اسے دے نہیں سکا، گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اس لیے ابھی گفٹ تم انہیں اپنی طرف سے دے دینا۔ افغان نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھی گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف سے؟ کیا میں اور آپ الگ ہیں؟ مائدہ نے نکتہ اٹھایا۔ کہہ سکتی ہوں، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کہہ تو میں اور بھی بہت کچھ سکتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میری تکلیف سے نہ ڈرو، اپنی تکلیف سے ڈرو کہ تمہیں اپنے کیے پہ سزا بھی مل سکتی ہے، اور میری دی ہوئی سزا کو تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں، اس معاملے میں تو میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ آپ نے آج تک اگر سزا دی ہے تو صرف مجھے دی ہے، وہ بھی ان گناہوں کی جو میں نے نہیں کسی اور نے کی ہیں۔ مائدہ کے لب و لہجے میں تلخی اتر آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے سیل نکال کر دیکھا، نمبر اجنبی تھا۔ ہیلو، افغان افروز اسپیکنگ، اس نے بہت نپے تلے اور شائستہ انداز میں کہا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ دوسری طرف کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ افغان کے لیے فون پہ کی آواز یکسر اجنبی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے ذرا الجھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا، میں حلیمہ بات کر رہی ہوں، مائدہ کی امی، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ مائدہ کی امی؟ افغان افروز نے خود کلامی کسی انداز میں کہتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر مائدہ کی سمت دیکھا تھا، لیکن مائدہ اس کے منہ سے اپنی امی کا ذکر سن کر بری طرح چونک گئی تھی، اور نہ جانے کیوں پل بھر میں اس کے چہرے کی رنگت بھی متغیر ہو گئی تھی۔ لیکن شکر تھا کہ اس کے ایسے تاثرات اور ایسی کیفیت کا افغان افروز نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا دھیان پہلے ہی دو طرف بٹا ہوا تھا، ایک ڈرائیونگ کی طرف اور ایک فون کی طرف۔ کیسی ہیں آپ؟ نہ جانے وہ کس موڈ میں تھا کہ ان کا حال چال بھی پوچھ رہا تھا، ورنہ پہلے تو اس نے یہ زحمت بھی کبھی نہیں کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کیسے ہو؟ انہوں نے کافی جھجک کر پوچھا تھا، کیونکہ پہلے اس سے بات جو نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آج آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ وہ حلیمہ بی بی سے بات تو کر رہا تھا، لیکن مائدہ کا دل اندر ہی اندر سے گھبرا رہا تھا، اس کی بے چینی اس کی ہتھیلیوں میں اتر آئی تھی۔ بس بیٹا، اتنے دن ہو گئے تھے، مائدہ کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں ملی، اس لیے سوچا آج خود ہی پتہ کر لوں۔ کافی دیر سے تم لوگوں کے گھر کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا، اس لیے پریشان ہو کر تمہارے نمبر پر فون کر دیا۔ اب پتہ نہیں تم مصروف تھے یا فارغ، میں تو اپنی پریشانی میں تمہیں ڈسٹرب کر بیٹھی ہوں۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ افغان افروز کو ان کی شرمندگی پر خود شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ آج ذرا دیر کے لیے صحیح وہ سرد موری کے خول سے نکلا ہوا تھا، اس لیے محسوسات جاگے ہوئے تھے، تبھی اسے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دراصل ایک فنکشن میں جا رہے ہیں، مائدہ بھی ساتھ ہی ہے، آپ اس سے بات کر لیں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے ان کی جھجک اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے موبائل مائدہ کی طرف بڑھا دیا تھا، اور مائدہ نے بمشکل اپنے تمام تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم امی، اس کا لہجہ بے حد دھیما اور آواز دبی دبی سی تھی۔ وعلیکم السلام، میری بچی کیسی ہو؟ اتنے دنوں سے ماں کی کوئی خیر خبر نہیں لی تم نے، اور نہ ہی اپنا حال چال بتایا۔ وہ بہت پیار اور محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، ان کی اداسی مائدہ کو ان کے لہجے سے ہی محسوس ہو گئی تھی۔ بس گھر کے کاموں میں اور دادی بی کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کے پاس تو فون بھی نہیں ہے جس پر کال کر کے میں آپ کی خیر خبر لے سکوں۔ شیخ صاحب کا فون تو ہے تو صحیح، حلیمہ بی بی بے ساختگی میں کہہ گئی، لیکن پھر خود ہی چپ ہی ہو گئی تھی۔ لیکن اسی ذرا سی دیر میں مائدہ کے جسم کا سارا خون جیسے زرد پڑ گیا تھا، اس نے بے ساختہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی پیشانی اور چہرے سے نادیدہ پسینے کو تھپ تھپا کر خشک کیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ فون بند کریں، میں خود آپ کو کال کر لوں گی، اس وقت ہم راستے میں ہیں۔ اس نے فوراً انہیں ٹال دیا تھا، لیکن وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تم لوگوں کو خیر و عافیت سے منزل پر پہنچائے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، اپنا خیال رکھا کرو، اللہ حافظ۔ انہوں نے بھی بات کو طول دیے بغیر بات سمیٹ دی تھی، اور مائدہ نے گہری سانس کھینچتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر پلکیں موند لی تھی، اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا افغان افروز بظاہر تو ڈرائیونگ میں ہی مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کہاں تھا مائدہ ہرگز نہیں جان سکی تھی۔ اپنی امی کی کال پر تم اتنا گھبرا کیوں گئی تھی؟ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے اور مبہم سے سوال پر مائدہ نے کرنٹ کھا کر پٹ سے آنکھیں کھول دی، اور افغان افروز کی طرف عجیب بدحواس اور متوحش سے نظروں سے دیکھا تھا، گویا وہ اس کی کیفیت اور اس کے تاثرات سے اتنا انجان بھی نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔
وہ ایک نظر میں اس کی کیفیت فوراً بھانپ گیا تھا۔ کیا بات ہے، میرے سوال پہ تو تم اور بھی گھبرا گئی ہو؟ اس نے سامنے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے مائدہ کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہارے چہرے سے تو ایسی ہی بات نظر آ رہی ہے۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ مائدہ نے اس کی بوجھل مگر گہری نظروں کے خوف سے پلکیں جھکا لی تھی۔ نہیں، بس میرا ان کی تنہائی اور اکیلے پن کی طرف خیال چلا گیا تھا۔ تنہائی اور اکیلا پن؟ جی، دراصل جب میں ان کے پاس تھی تو انہیں بڑا سہارا رہتا تھا۔ کام کاج بھی نہیں کرنا پڑتا تھا اور اگر وہ بیمار ہوتی تھی تو تب بھی میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا دن اکیلے گھر میں بیٹھے گزر جاتا ہوگا۔ اپنی ماں کی پریشانی کا خیال سے مائدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیوں اکیلے کیوں؟ ان کے ہسبینڈ، میرا مطلب ہے کہ تمہارے والد صاحب، وہ بھی تو ہوتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن ہوتا ہے۔ اس نے ذرا سی حیرانی ظاہر کی۔ جی، وہ اپنی شاپ پہ ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، اس لیے دن کا وقت تو اکیلے ہی گزرتا ہے نا۔ وہ تو ہر بیوی کا گزرتا ہے، لیکن جن بیویوں کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جب میں ان کے پاس تھی تب ان کا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ اب میری شادی کے بعد انہیں تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ مائدہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اس لیے آسانی سے بات کر لی تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے تم، جن عورتوں کے پاس بچے ہوں وہ مصروف رہتی ہیں۔ بچے واقعی بہت پیارے۔ اور اپنی دھن میں کچھ کہتے کہتے اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے یکدم لب بھینچ لیے۔ اس کے نارمل سے چہرے پر سرد و اسپاٹ سی کیفیت جم گئی تھی۔ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی خاموشی پہ اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی خاموشی کا سبب کیا ہے۔ ان دونوں کے ذہنوں میں اپنی اپنی اذیت کے چکر سے چل رہے تھے اور وہ دونوں سوچوں کے تیز آندھی میں بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے حال سے کئی قدم پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ بی بی کو تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے بازار گئے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کی جان خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ، منٹ اور گھڑیاں گن رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا خون خشک ہو رہا تھا اور ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ اتر رہا تھا۔ دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی اور اماں کی واپسی کی دعا کرنے بیٹھ گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہی پوچھ لیتی کہ باہر کون ہے۔ وہ لبوں کو سیے چپ بیٹھی رہی، مگر دوسری بار دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا تھا اور اب کی بار چپ رہنا مشکل تھا۔ کون ہے؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز برآمد ہوئی تھی۔ میں ہوں، شیخ سمان، دروازہ کھولو۔ باہر سے سنائی دینے والی آواز نے اس کے ہاتھ پیر سن کر دیے تھے۔ وہ جس افریت سے بچنے کے لیے تمام دروازے بند کیے بیٹھی تھی، وہی دروازے پر کھڑی اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ مگر اماں تو گھر پر نہیں ہے۔ اس نے جیسے دروازہ نہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا۔ اماں گھر پہ کیسے ہوگی؟ اماں تو باہر کھڑی ہے تیری۔ شیخ سمان کی چبائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ باہر؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ مائدہ، دروازہ کھولو بیٹا، کیا بحث لگا رکھی ہے؟ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی تو اس کے جسم میں ٹوٹتی ہوئی جان دوبارہ سے صلاحیت کر گئی تھی اور پلک جھپکتے میں اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور دروازہ کھولتے ہی جہاں اماں نے اسے تعجب آمیز نظروں سے دیکھا تھا وہیں شیخ سمان نے اسے بڑی خوشمکی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی پسینے سے نمالود پیشانی دوپٹے سے پہنچتی ہوئی سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اماں نے ہاتھوں میں پکڑے تھیلے برآمدے میں بچھے تخت پر ڈھیر کر دیے تھے۔ سودا صرف کافی زیادہ تھا، اس لیے ان کے بازو تھک چکے تھے۔ مائدہ فوراً باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری اماں پوچھ رہی ہیں کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کی خاموشی پر شیخ سمان نے جان بوجھ کر اماں کا سوال دہرایا تھا۔ وہ میں سمجھی کہ میں آپ کی دکان سے کوئی لڑکا آیا کسی کام سے اور میں اماں کا پوچھ رہا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے بر وقت بہانہ ترتیب دیا تھا، حالانکہ میں نے خود بول کر بتایا تھا کہ میں ہوں شیخ سمان۔ شیخ سمان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تھا۔ میں نے سنا نہیں تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اماں کی سانسیں ہموار ہوئی تو بیٹی کے چہرے کی سمت دیکھنے کا خیال آیا تھا۔ نہیں، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اور نظریں چرا لی تھیں۔ آج گرمی بہت زیادہ ہے، بہت ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ پہلے آگے، ورنہ میں تو نہانے جا رہی تھی اور اب گلی میں کھڑی ہو کے میرے انتظار ہی کرتی رہتی۔ بات کو ادھر ادھر ٹالتی ہوئی کمرے سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے اور دل و دماغ بھی پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ اب اسے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا۔ اب اماں جو گھر پہ تھیں، لیکن شیخ سمان کی فرمائش نے اس کا سارا سکون غارت کر ڈالا تھا۔ اس کے اعصاب میں پھر سے تناؤ آ گیا تھا۔ حلیمہ، میں اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں تو ایک گلاس شربت کا بنوا کر اندر کمرے میں بھیج دے، آج گرمی بہت ہے، بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ وہ مائدہ پر ایک چھیدتی ہوئی نظر ڈال کر اندر چلا گیا تھا اور مائدہ تل ملا کر رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے اماں تھکی ہوئی آئی تھی، وہ بھلا شربت کیسے بناتی؟ شربت تو اسی نے بنانا تھا اور کمرے میں اسے دیکھ کر بھی اسی نے آنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پیروں کے تلوے سے سر کی چوٹی تک چل اٹھی تھی۔ انکار کرنا بھی فضول تھا، یقیناً وہ تھوڑی دیر بعد کوئی اور کام کہہ دیتا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ شربت ہی بنا دیتی۔
اس نے زٹ ہو کر مٹھیاں اور لب کھینچ لیے تھے اور قدم باورچی خانے کے سمت بڑھا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے شربت بنایا اور شیخ سمان کے کمرے میں پہنچا آئی تھی، لیکن اس آنے اور جانے کے دوران مائدہ کو لگا شیخ سمان کی ہوا زدہ نظریں اس کے جسم کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہوں اور ان نظروں نے اسے غلیظ، ناپاک اور گندا کر کے رکھ دیا ہوں۔ اس کی چھیدتی ہوئی نظریں مائدہ کی روح کا عذاب بن چکی تھیں اور اسی عذاب کے احساس سے وہ اندر ہی اندر کلس کے رہ جاتی تھی۔ بے بسی بے پناہ تھی، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ رات کے 12:15 بجے کا وقت تھا، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور دادی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار میں تھی۔ مطالعہ کرنا ان کا بہت پرانا شوق تھا، جو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور غریبی سے امیری تک ان کے ساتھ آیا تھا، اور ان کے اسی شوق کی خاطر ان کے اکلوتے اور لاڈلے پوتے نے انہیں گھر میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دی تھی۔ البتہ ان کے دل میں کچھ اور خواب، کچھ خواہشیں اور کچھ ارمان بھی ہیں، یہ جاننے کی اس نے کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ ان کے وہی شوق پورے کرتا تھا جو اس کی اپنی ذات سے منسوب نہیں ہوتے تھے، اور دادی کو بھی اسی بات کا قلق رہتا تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانتا ہے، ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس معاملے میں آ کر لاپرواہی، بے نیازی اور سرد مہری برت جاتا ہے، ان کے دل کے ارمانوں اور خواہشوں سے نظریں چرا کر گزر جاتا ہے، یہ احساس کیے بنا کہ ان کی عمر ایسی نہیں تھی جہاں وہ ارمانوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتی۔ ان کا تو یہ معاملہ تھا کہ آج ہیں کل نہیں۔ اس نے تو دل کو پتھر احساسات سے عاری کر لیا تھا، اور اسی لیے وہ رنجیدہ اور غمزدہ رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھا کہ جیسے شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ بالآخر وہ خود ہی اٹھی اور فون سیٹ کے پاس آ کے اس کا نمبر ڈال کے ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ مسلسل کوشش میں رہی تھی، اور ایک بار ان کی کوشش کامیاب ٹھہر ہی گئی۔ ہیلو، اس کی بھاری، گھمبیر اور بوجھل آواز پر ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ افغان، وہ بڑے دکھ سے بولی تھی۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، اس نے مختصر سے الفاظ میں کہہ کر فون بند کر دیا، اور وہ بند ریسیور کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے تھے۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ انہیں بڑھاپے میں ستا رہے، انہیں بے وجہ اذیت دے رہے، ان کے دل پر رنج کا بوجھ بڑھا رہا ہے، لیکن اگر وہ اسے کہہ بھی دیتی تو اس پر بھلا کیا اثر تھا؟ وہ ٹہل ٹہل کر تھکنے لگی تھی۔ جب باہر گیٹ پہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا، پھر ذرا توقف سے گیٹ کھلنے اور گاڑی گیراج میں رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ رفتہ رفتہ کوریڈور سے بھاری قدموں کی چاپ ابھرتی ہوئی قریب آتی چلی گئی تھی، اور ڈرائنگ روم کے داخلے دروازے پر آ کر یہ چاپ بھی ٹھہر گئی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ خیریت، آپ بار بار فون کر رہی تھیں؟ مختصر سے الفاظ میں پوچھا گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کیوں بار بار فون کر رہی تھی؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا، پہلے سے بھی مختصر جواب آیا۔ تم فارغ کب ہوتے ہو؟ ایک دادی رات بھر پوتے کے لیے جا کر اس کی واپسی کی راہ دیکھتی ہے، اور پوتا آ کے پوچھتا ہے آپ کو کوئی کام تھا تو بتائیں۔ وہ بڑے دکھ اور کرب سے بولی تھیں، لیکن پوتے کو شرم کب تھی بھلا؟ تو پھر کیوں جاگ رہی ہیں؟ 1000 بار کہہ تو چکوں کہ میرا انتظار مت کیا کریں، دل چاہے گا تو گھر آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ آپ کب تک اپنی بڑی ہڈیوں کو میرے انتظار میں لٹکائے رکھیں گی؟ آپ جس افغان افروز کے انتظار میں بیٹھی ہیں وہ تو کب کا مر چکا ہے، اب کبھی نہیں آئے گا۔ مت کیا کریں اس کا انتظار۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ وہ تھی تو تمہیں سب سے محبت تھی، وہ چلی گئی تو ساری محبتیں بھی چلی گئیں کیا؟ تمہیں اب اپنی دادی بھی بری لگنے لگی ہے؟ اگر ایسی بری لگتی ہوں تو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو اور اکیلے رہو اس گھر میں، تاکہ نہ تمہیں میری پرواہ کرنی پڑے اور نہ مجھے تمہاری فکر ہو۔ وہ رو رہی تھی اور وہ لب بھینچ کے رہ گیا تھا۔ ہاں، میرے اندر کی ساری محبتیں مر چکی ہیں، ہر احساس مر گئے، کسی کی پرواہ نہیں رہی مجھے، اور یہ بات آپ خود اچھی طرح جانتی ہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ افغان افروز اس وقت زندگی جی نہیں رہا، زندگی نبھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں میری موت کو وہ اپنی بے وفائی کا صدمہ نہ سمجھ لیں، ورنہ مر تو میں اسی روز گیا تھا جس روز وہ… کہتے کہتے اچانک اس نے لب بھینچ لی۔ اس کی زبان کو زیب نہیں دیا تھا کہ وہ بات مکمل کرتا، لیکن دنیا اس لڑکی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ دادی بھی ساری باتیں، ساری حقیقتیں جانتی تو ہیں، آپ پھر کیوں بھول جاتی ہیں؟ میری دنیا اس لڑکے پر ہی ختم ہوتی تھی اور اس لڑکی پر ہی ختم ہو گئی۔ وہ بولا مگر تلخ اور استہزائیہ تھا۔ پلیز دادی بھی، آپ اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں، رات کے اس پہر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے سر درد کے۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے انہیں روک دیا تھا اور پلٹ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا تھا۔ افغان، وہ بے بسی سے زٹ ہو کر پکاری۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں دادی بھی، ان باتوں کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے، یہ ساری باتیں کسی اور وقت پر اٹھا کر رکھیں۔ اس وقت گہری نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، اور وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی بے حس ہو چکا تھا، اب تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، ورنہ پہلے تو… وہ مالی سے پورے لان کی کانٹ چھانٹ کروا کر پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئیں تو اچانک انہیں وقت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی افغان کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا، اس لیے سارے کام وہ پسے پشت ڈالتے ہوئے اندر آ گئی۔ ایشان ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھی۔ وہ شروع سے ہی افغان افروز کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خود تیار کرتی تھیں، اس کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ ناشتہ بنا کر انہوں نے عائشہ سے کہہ دیا اوپر جاؤ اور افغان سے کہو ناشتہ تیار ہو چکے، جلدی آ جائے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے عائشہ کو اوپر بھیجا اور وہ مؤدب سے انداز میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی، اور وہ خود اس کا ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئی۔ اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ شاندار ڈریسنگ کیے، عمدہ خوشبو لگائے، خوبصورت ہیئر اسٹائل مگر سرد و اسپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔
گڈ مارننگ۔ بے تاثر سا لہجہ تھا، وہ بھلا کیا جواب دیتی، خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا، کیونکہ ان کی طرف سے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے جوس کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ نہار منہ جوس پینے کا عادی تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن دادی امبی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ شاید رات میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ جوس پینے سے پہلے سر جھکایا آہستگی سے اور سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا، لیکن دادی بھی نے اس کی کوئی بھی بات کانوں پر نہیں دھری تھی، جس پر وہ قدرے جھنجھلا گیا تھا۔ دادی بھی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں سوری بول رہا ہوں آپ سے۔ اس نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ مجھ سے کیوں مخاطب ہو اور کیوں سوری بول رہی ہو؟ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نظر میں؟ جیسے گھر کے باقی ملازم ہیں ویسے میں بھی ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ کوارٹرز میں رہتے ہیں اور میں تمہارے گھر کے بیڈ روم میں رہتی ہوں۔ تمہارا مجھ پر یہی احسان ہے کہ تم نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے، ورنہ روٹی پانی جوتی کپڑا تو باقی سب کو بھی مل رہا ہے۔ وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں۔ جب ان کاموں سے ہٹ کر کوئی بات کرتی ہوں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ آخر کو تم مالک ہو، کسی ملازم کے اپنی ذات میں مداخلت ناگوار تو گزرے گی، لیکن تم بے فکر رہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے کسی بھی کام میں مداخلت نہ کروں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا تھا۔ دادی آپ یہ مت کہو مجھے دادی بھی، میں صرف نام کی دادی بھی ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے، خوب جانتی ہوں میں۔ تمہارے لیے وہی اہم تھے جس کے ہجر میں جوگی بنے پھر رہے ہو، وہ گئی تو سب کچھ گیا، پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، اور جب میں تمہاری دنیا ہی ختم ہو گئی تو ہم کس کام کے؟ آج ان کے چپ اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی تھی، اور اب کا افروز ششدر سا بیٹھا ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں، میری پرواہ مت کرنا، اور تم ہر ناجائز اور غلط کام کرو، گھر آؤ یا نہ آؤ، میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گی، بھول جاؤں گی کہ میرا کوئی پوتا بھی ہے۔ بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں سو ہو ہی جائیں گے، تم خود مختار ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ اپنے اندر کا غبار نکال کر کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ناشتہ وہیں ادھورا پڑا رہ گیا تھا۔ افکر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا یا جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ کبھی اس پر اس طرح خفا نہیں ہوئی تھی، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی مشتعل نہیں ہوئی تھی، اور آج اگر وہ مشتعل اور برہم ہوئی تھیں تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج واقعی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کا اثر ان کے دل پر ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو اس طرح ڈانٹ دیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات پر افکن افروز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی بھی نے اتنا غصہ اسی پہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یقیناً وہ خود بھی بہت بے چین اور اذیت میں ہوں گی۔ آخر اس نے ان کا دل کیوں دکھا دیا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ خود بھی بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل آیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی تک آیا تھا اور گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ مائدہ مائدہ، اماں اسے باہر سے آوازیں دیتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ مائدہ، انہوں نے بالآخر اس کے قریب آ کر اسے پکارا تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ اور یکدم بستر پہ لیٹی ان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں کھوئی رہتی ہے؟ میں آوازیں دے دے کر تھک جاتی ہوں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ کہیں نہیں اماں، بس ایسے کسی سوچ میں تھی شاید، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلا لیا۔ ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ ذرا سا کام کیا اور کمرے میں، ذرا سا کام کیا پھر کمرے میں، یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کل شیخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ مائدہ ہم لوگوں سے کھچی کھچی سے کیوں ہے؟ اماں اس کے قریب بستر پر ہی بیٹھ گئی تھی اور مائدہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایسے تو کوئی بات نہیں اماں، کام ہی تو کر رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے ان کی بات ٹالی۔ میں کاموں کی بات نہیں کر رہی، اکیلے بیٹھے رہنے کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس بھی تو بیٹھ سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ یا پھر یہ کہو کہ تم شیخ صاحب کو ابھی بھی غیر سمجھتی ہو، انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ اماں آج اس کے پاس گلے شکوے لے کر آئی تھیں جن کو سن کے مائدہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن اسے پتا تھا کہ اماں اس وقت شیخ صاحب کی حمایت میں بول رہی ہیں، اس لیے اس نے اگر کچھ بھی کہا تو انہیں ناگوار لگے گا، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہی رہی، مگر اس کی روح کے آنسو اس کے دل پر گرنے لگے تھے۔ اب کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئی؟ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ متوجہ کیا۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی اتنے دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہتے ہوئے بے ساختہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ اماں نے اس کے انداز پر چونک کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی بات؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں پلیز میری بات کا برا مت ماننا، مگر میں گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں اور مجھے ڈپریشن ہونے لگا ہے، میں تھوڑا ٹائم گھر سے باہر گزارنا چاہتی ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں یہ جاب اپنی کوئی ضرورتیں یا خواہشیں پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں، میں خود اعتماد ہونا چاہتی ہوں، میرے اندر اعتماد کی کمی ہے، میں یہ کمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اماں میں دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں، پلیز اماں، اگر میں اسی ایک چار دیواری میں رہی تو ایک روز میرا دم گھٹ جائے گا اور آپ کو اس کمرے میں میری لاش ملے گی، پلیز مجھے اجازت دے دیں، مجھے کھل کے سانس لینے دیں، مجھے جینے دیں پلیز۔ اس نے روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے جیسے التجا کی تھی، اور اماں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کی اس انوکھی فرمائش پہ حیران پریشان تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ اماں میں اپنی حالت، اپنے دل کی بات اور کس سے کہوں گی سوائے آپ کے؟
پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پاس تعلیم ہے, عقل ہے, شعور ہے. مجھے اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرنے دیں. پلیز اماں مجھے روکیے مت. یہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ بھی کوئی تکے بھلا؟ انہوں نے خفقے سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے. اماں یہ میں نے اچانک بیٹھے بیٹھے نہیں سوچا, بلکہ یہ سب سوچتے ہوئے تو مجھے مہینے ہو گئے ہیں. بس میں ڈرتی تھی کہ آپ کو میری جاب کی فرمائش بری لگے گی, لیکن آپ میری ماں ہیں. آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ آپ کی ایک ہاں میری بے سکون زندگی میں سکون بھر دے گی. پلیز. مائدہ اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اس نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اماں ششتر سی ہو کر دیکھنے لگی تھی. دیکھو مائدہ, تم جانتی ہو کہ میں شیخ صاحب کو بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتی, اس لیے وہ گھر آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں. وہ مان گئے تو کر لینا جاب, اگر نہ مانے تو ضد مت کرنا. میں ان کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کر سکتی. وہ خفقے سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اماں میں آپ کی بیٹی ہوں, شیخ صاحب کی نہیں. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے اور مجھے آپ کی ہی اجازت کی ضرورت ہے. وہ اجازت دیں یا نہ دیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مائدہ بالآخر کہہ ہی گئی تھی اور اماں یکدم پلٹ کر اسے تعجب بھری یہ بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی. آج وہ انہیں مسلسل حیران کر رہی تھی. کیا کہا تم نے؟ ان کی حیرانی ان کے لہجے میں بھی جھلک رہی تھی. کچھ غلط نہیں کہہ رہی, میں آپ کی بیٹی ہوں. یہی حقیقت ہے. میرے اچھے برے کا خیال آپ کو ہونا چاہیے, شیخ صاحب کو نہیں. آپ ان سے اجازت طلب نہیں کریں گی, صرف یہ بتائیں گی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور آج یا کل میں جاب کی تلاش شروع کر دوں گی. مائدہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ اماں میں ہوش میں ہوں لیکن آپ نہیں ہیں. جوان بیٹی کی ماں ہیں آپ, لیکن پھر بھی نادان ہیں. باقی ماؤں کی طرح آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں. جوان بیٹیوں کی مائیں غافل نہیں رہتی, ہر وقت چوکس اور چوکنا رہتی ہیں. سمجھ ہی نہیں رہی. میں آخر ایسا کیا کہوں کہ ساری حقیقتیں آپ پہ واضح ہو جائیں؟ مائدہ کہتے کہتے بے بسی سے جھنجھلا گئی تھی. تمہارا مطلب ہے کہ میں کم عقل ہوں, نادان ہوں, تمہارا دھیان نہیں رکھتی؟ انہیں اس کی بات پر اچنبھا ہوا تھا. جی بالکل میں نے یہی کہا ہے. اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا تھا اور اماں دنگ رہ گئی تھی. مائدہ تم اپنی ماں کو ایسا. آئی ایم سوری اماں, آپ کی کم عقلی اور نادانی نے آج مجھے بولنے پر مجبور کر دیا, ورنہ آپ خود عقل مند ہوتی تو میرے کہے بنا ہی سب کچھ سمجھ آتی. مجھے یہ نہ بتانا پڑتا کہ اماں زیادہ دیر گھر سے باہر مت رہا کرے, مجھے ڈر لگتا ہے. اماں رات کو نیند کی گولی کھا کر نہ سویا کرے, ورنہ مجھے نیند نہیں آتی. آپ نیند کی گولی کھا کے سوتی ہیں اور میری نیند اڑ جاتی ہے. ساری ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہوں, کبھی نہا دھو کر نئے کپڑے نہیں پہنتی. الجھے شکن آلود کپڑوں اور میلے کچیلے ہولیوں میں کیوں پھرتی ہوں؟ زیادہ ہنستی نہیں ہوں, زیادہ باتیں نہیں کرتی ہوں, کمرے سے باہر نہیں بیٹھتی ہوں, چپ رہتی ہوں, سوچ میں گم رہتی ہوں. آخر کیوں؟ کبھی جاننے کی زحمت کی آپ نے؟ کئی بار کہا اماں میں صرف آپ کی بیٹی ہوں, شیخ سامان کی نہیں. میری فکر میں آپ جاگا کریں. شیخ سامان کیوں جاگتا ہے بھلا؟ وہ اماں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی بوری اور یکدم پھٹ پڑی تھی اور حلیمہ بی بی کے قدموں تلے سے جیسے زمین سرک گئی تھی. ان کا وجود جیسے کسی نے دھجیوں میں اڑا دیا تھا. وہ مائدہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور مائدہ زیادہ دیر ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی, وہاں سے نکل آئی تھی. وہ اپنے آفس روم میں بیٹھا کچھ ضروری فائل چیک کر رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا. میں کم ان سر؟ اس نے حسام کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا. وہ دروازے میں کھڑا اجازت طلب کر رہا تھا. کم ان, اس نے آہستگی سے سر ہلایا. تھینک گاڈ اندر آنے کی اجازت تو ملی, ورنہ تمہاری شکل دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ تم منع کر دو گے. حسام دروازے کا ہینڈل چھوڑ کے اندر آ گیا تھا. کیا میرے منع کرنے سے تم واپس چلے جاتے؟ افغان اپنے سامنے رکھی فائل کے بے ترتیب بڑے پیپر سمیٹنے لگا تھا. بالکل نہیں. حسام نے نفی میں گردن ہلائی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا. تو پھر میں تمہیں کیوں منع کرتا جب تم نے میرا منع کرنے کے باوجود بھی واپس نہیں جانا تھا؟ افغان نے کہتے ہوئے فائل ایک طرف رکھ دی. دیکھ لو مجھے تم سے کتنی محبت ہے, تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی تمہیں چھوڑ کے واپس نہیں جاتا. حسام نے مسکرا کر کہا تھا. لیکن افغان افروز کے سرد و اسپاٹ چہرے کے تاثرات اور بھی سرد ہو گئے تھے. اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا. محبت کا نام نہ لو اور جو جی چاہے کہہ لو, اس نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا اور انٹرکام پہ حسام کے لیے چائے آرڈر کی تھی. یعنی کہ تمہاری ایک محبت کھوٹی ہونے سے ہماری ساری محبتیں کھوٹی ہو گئی ہیں. ہماری اپنائیت, ہمارا خلوص, ہماری چاہت سب بیکار ہے تمہاری نظر میں. تم نے ہماری محبت کو اس محبت سے مشروط کر دیا جو تمہارے لیے کبھی تھی ہی نہیں, جس نے تمہیں دولت پر سے وار کے ایک سائڈ پر رکھ دیا ہے. حسام کو اس کی بات بری لگی تھی, اس لیے تلخی سے اس حقیقت کا آئینہ دکھا گیا جس پر افغان افروز پوری طرح بلبلا اٹھا تھا. بکواس بند کرو اپنی. بکواس بند ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں, اور حقیقت یہی ہے کہ تم ابھی تک لکیر پیٹ رہے ہو. تم نے برباد کر لیا خود کو. حسام باز آنے والا نہیں تھا. میں برباد ہوا ہوں نا, آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی تمہیں, کبھی دادی بی کو اور کبھی کسی اور کو. وہ یکدم چینخ پڑا. اسے دادی بی کا صبح والا رویہ یاد آ گیا تھا. اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے نا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے تو تم یہ سوال ہی نہ کرو, مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے. اور ہاں, اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری بربادی پر کسی اور کو بھی تکلیف ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. تمہاری بربادی پر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صرف میں ہوں یا پھر دادی بھی ہیں, کسی تیسرے کا سوچنا بھی مت. حسام طنز پر اترا ہوا تھا اور افغان افروز کا اس کی باتوں پر خون کھول رہا تھا. اس موضوع پر اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ لوگوں کی زبانیں کھینچ لے یا پھر ان کی گردنیں اڑا دے. اس معاملے میں وہ بہت بے رحم اور شفاق ہو جاتا تھا. افغان افروز کا سیل فون بجنے لگا تھا.
ہیلو، آواز اور انداز پاٹ تھا۔ صاحب میں رشید بات کر رہا ہوں۔ افغان افروز کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور یوں لگا کہ اس بلڈنگ کا ملبہ پورے کا پورا اس کے سر پر آ گرا ہو۔ دونوں آگے پیچھے تیز رفتاری سے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتے پارکنگ میں پہنچے تھے۔ دادی بی کی تکلیف کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا اور اس کے اپنے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی، اور یہ سوچ الگ کا چوکے لگا رہی تھی کہ وہ رات کے رویے سے ناراض تھیں اس سے۔ اگر ناراضی میں انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ افغان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے افغان اور حسام کو ICU کے باہر انتظار کرتے ہوئے۔ اس نے ICU میں داخل ہوتے ڈاکٹر اظفر کو بازو سے پکڑ کے روک لیا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر دادی بی کی حالت آپ لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیں، میں انہیں کہیں اور شفٹ کرا لیتا ہوں۔ مبارک ہو مسٹر افغان، آپ کی دادی بھی اب خطرے سے باہر ہیں۔ وہ ڈاکٹر اظفر سے کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رضوان نے آ کر اسے دادی بی کی زندگی کی نوید سنائی تھی، جس پر ڈاکٹر اظفر بے ساختہ مسکرا دیے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن آئی ایم سوری، آپ کی دادی بھی اب چل نہیں سکتی، ان کی ٹانگیں بہت متاثر ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر رضوان کی اگلی بات نے افغان افروز کے آس پاس کئی دھماکے کر ڈالے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے ان کی سمت پلٹا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر افغان؟ ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی تو بچ گئی ہے نا، ورنہ ایسے شدید ایکسیڈنٹ کے بعد ان کے بچنے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اسے سمجھا رہے تھے اور افغان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ افغان بیٹھو یہاں، سامنے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما، لیکن افغان ضبط نہ کر سکا، اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ رویا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ شیخ زمان کھانا کھا رہا تھا جب حلیمہ بی بی چارپائی پر ان کے قریب ہی آ بیٹھی۔ کہو کیا بات کرنی ہے، وہ اجازت دیتے ہوئے بولی۔ کچن کے دروازے سے لگی کھڑی مائدہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ شیخ زمان اس کے جواب کا سن کر بھرپور مخالفت کریں گے۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ مائدہ پورا دن گھر میں اکیلی اور فارغ بیٹھی رہتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیکار بیٹھنے کے بجائے کوئی جاب کر لی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حلیمہ بی بی نے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں پوری طرح سے شیخ زمان پر جمع ہی رکھی تھیں۔ لہجہ بے حد مضبوط اور بے لچک تھا، فیصلہ کن اور دو ٹوک۔ کیا کہا؟ شیخ زمان کا ہاتھ منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے وہیں کا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ مائدہ جاب کرے گی؟ جی ہاں۔ کیوں؟ شیخ زمان کے تیور بدل گئے تھے۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں وہ گھر پر اکیلی اور فارغ نہ بیٹھے۔ آج ان کا لہجہ اور آواز دبے دبے اور دھیمے دھیمے سے نہیں تھے۔ وہ ایک ماں تھیں، اور جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے اپنے موقف پر ڈٹ جائے تو اسے اس کے موقف سے ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس جیسی لڑکیاں گھروں پہ اکیلی اور فارغ نہیں بیٹھی ہوئیں؟ یا پھر یہ کہو کہ وہ گھر سے باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہیں؟ شیخ زمان کو اپنا شکار ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا، تبھی تو وہ گھٹیا طنز پر اتر آئے تھے۔ زبان سنبھال کے بات کریں شیخ صاحب، آپ کی بیٹی ہے وہ۔ حلیمہ بی بی نے بیٹی پر زور دیا۔ میری بیٹی ہوتی تو مجھ سے پوچھ کے کام کرتی۔ دونوں ماں بیٹی نے اندر ہی اندر سب کچھ طے کر لیا اور مجھے اب بتا رہی ہو؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا واپس ٹرے میں پھینک دیا تھا، اور کچن میں کھڑی مائدہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب ضرور کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوگا۔ خبردار کوئی نہیں کرے گی نوکری ووکری، اسے کہو اونچی ہواؤں میں اڑنے کے خواب چھوڑیں اور گھر میں بیٹھیں۔ باہر نکلے گی تو لوگ سو باتیں بنائیں گے کہ شیخ زمان اپنی سوتیلی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا۔ کیا لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوانا چاہتی ہو تم دونوں؟ شیخ زمان آپے سے باہر ہو رہا تھا اور حلیمہ بی بی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا، اب آپ کی ناک کٹ رہی ہے، اور جب ہیرا جاب کرتی تھی تب آپ کی ناک نہیں کٹتی تھی؟ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کی بیٹی کا نام لیا جسے وہ 1 سال پہلے شادی کر کے رخصت کر چکا تھا۔ وہ بچی تھی، کم عقل تھی، نوکری کرنے کا شوق تھا اسے، مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ شیخ زمان نے ذرا سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھی بچی ہے، کم عقل ہے، اسے بھی شوق ہے اور مجبوراً مجھے اس کا شوق پورا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو، میں نے مائدہ سے کہہ دیا ہے وہ بس کچھ عرصہ ہی جاب کرے گی اور اس کے بعد میں اس کی شادی کر دوں گی، جیسے ہیرا اور فرا کی تھی، اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں میں۔ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کو جتایا اور وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ حلیمہ بی بی کہہ کے وہاں سے اٹھی۔ آخر آپ جا کہاں رہی تھیں؟ افغان افروز اور دکھ سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ عالیہ سے ملنے، وہ پل کے مونتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی، اور افغان نے چونک کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ سے ملنے؟ افغان افروز کی آواز جیسے کسی کنویں سے سنائی دی تھی۔ مگر کیوں؟ دادی بی کے بند پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور افغان ششتر سا ان کے بوڑھے اور جھریوں زدہ چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بھیک مانگنے جا رہی تھی تمہاری آزادی کی، اسے کہنا تھا کہ میرے پوتے کو مزید برباد نہ کرو۔ خود چلی گئی ہو تو اپنی یادیں میں لے جاؤ۔ کیوں چھوڑ گئی ہو؟ برباد کرنے کے لیے، تاکہ وہ تمام عمر ان یادوں میں تڑپ تڑپ کے جیتا رہے، اور میں اپنے پوتے کو دیکھ کر تڑپتی رہوں۔ مگر میں تو اس سے بھیک بھی نہیں مانگ سکی، میری ٹانگوں نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، مجھے راستے میں ہی روک لیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے پوتے کی آزادی ضرور مانگوں گی، چاہے وہ کہیں بھی ملے۔ انہوں نے جیسے عہد کیا تھا۔ نہیں دادی بھی، ہرگز نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے میری شخصیت کا کوئی کمزور پہلو نظر آئے۔ میں اس کے سحر میں نہیں، اس کے قہر میں قید ہوں۔ اس نے کیا سوچ کر میرے ساتھ بے وفائی کی تھی؟ کیا میں کچھ بھی نہیں تھا؟ میں پاگل ہوتا ہوں تو صرف یہ سوچ کے کہ کیا افغان افروز اتنا ارزاں تھا کہ وہ دولت کی چمک دمک میں اسے دیکھ ہی نہیں پائی۔
وہ دولت جسے محبت کرنے والے ہاتھوں کا میل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، اور عالیہ نے اسی ہاتھوں کی میل کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اندر سے دکھی ہو رہا تھا، تبھی تو دادے بھی سے سب کہہ رہا تھا، اگر وہ ہاتھوں کے میل کو سینے سے لگانے والی عورت تھی تو تم کیوں اسے سوچ سوچ کے اپنا خون جلاتے ہو؟ وہ ہاتھوں کا میل نہیں تھی دادی بھی، وہ میری ذات پہ لگا ایک گہرا دھبا تھی۔ وہ جب سے دور گئی ہے یہ دھبا اور بھی نمایاں ہو گیا ہے، اور میں اس دھبے کی وجہ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پہ خول چڑھا لیے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے، اور اس میں چھپنے کی کوشش میں افغان افروز خود کہاں گم ہو گیا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ افغان افروز بس مردہ سا دادی کے بی کے سامنے بیٹھا تھا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا اور حلیمہ بی بی اپنے گھر کے صحن میں پریشان اور بےکل سی ٹہل رہی تھی۔ سارا دھیان معدہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے نکلی تھی اور اس وقت شام ہو رہی تھی۔ نہ جانے اسے کہیں نوکری ملی تھی یا نہیں۔ اپنی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھاتی پھر رہی تھی تاکہ وہ شیخ زمان کے خوف سے بچی رہے اور اس کی گندی اور غلیظ نظروں سے اپنے آپ کو کچھ دیر دور رکھ سکے۔ اور اس کوشش میں وہ صبح سے شام کر چکی تھی اور ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ برآمدے میں جھانک کر دیوار سے لگے کلاک سے ٹائم دیکھ رہی تھی جب دروازے پر اچانک دستک ہوئی تھی، لیکن سامنے معدہ کے بجائے ان کی ایک جاننے والی کھڑی تھی۔ کیسی ہو حلیمہ، اندر نہیں آنے دو گی؟ نسرین آپا اور حلیمہ بی بی کے آپس میں کافی اچھے تعلقات تھے اور دونوں ایک دوسرے کو کافی قریب سے جانتی تھیں اور ایک دوسرے کے حالات بھی سمجھتی تھیں۔ ٹھیک ہوں، آؤ اندر آؤ۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ کیا بات ہے حلیمہ، کچھ پریشان سی لگتی ہو؟ نسرین آپا پہلی نظر میں ہی حلیمہ بی بی کے پریشانی بھانپ چکی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ حلیمہ بی بی انہیں چارپائی پر بٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ ارے نہیں حلیمہ، پانی وانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں افغان صاحب کے گھر سے ابھی پانی پی کر ہی آئی ہوں۔ بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جان تو بچ گئی ہے لیکن چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہیں، آج ہسپتال سے گھر آئی ہیں۔ میں نے سوچا میں بھی جا کر ان کی عیادت کراؤں۔ جتنا عرصہ ان کے گھر کام کیا انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ مالک ہیں اور میں ملازم۔ انہوں نے ہمیشہ برابری کا سلوک کیا، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی۔ آج ان کی تکلیف دیکھی نہیں گئی مجھ سے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اپنے بندوں کے کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ اوہ، انہوں نے گہری سانس کھینچی تھی۔ حلیمہ بی بی جانتی تھی کہ نسرین نے افغان صاحب کے گھر میں کافی عرصہ کام کیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ ان کی توجہ دوبارہ حلیمہ بی بی کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ میں دراصل معدہ کے لیے پریشان تھی، وہ صبح سے نوکری کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی، انہوں نے بالآخر بتا ہی دیا تھا۔ معدہ نوکری کی تلاش میں؟ نسرین آپا کو اچنبھا ہوا۔ جی، وہ صبح سے شام تک گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہے۔ جب تک ہیرا کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تو ٹھیک تھی، لیکن اب اکیلی اور فارغ رہ رہ کر اکتا گئی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کہیں نوکری کر لے۔ حلیمہ بی بی سب کو یہی باور کرا رہی تھی کہ معدہ کو جاب کرنے کے لیے انہوں نے خود کہا ہے۔ معدہ کے لیے جاب کے علاوہ بھی کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ نسرین آپا نے ان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپا، اس وقت اصل مسئلہ اس کی جاب ہے، اسے جاب مل جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گی اور سہولت سے اس کے لیے رشتہ تلاش کر سکوں گی، جبکہ اور اس کام میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ارے ضرور ساتھ دوں گی، تم اس کام میں ہاتھ تو ڈالو۔ جوان بیٹی کو کب تک گھر میں بٹھا کے رکھو گی؟ نسرین آپا انہیں کافی اچھا اور مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ اتنے میں کھلے دروازے سے معدہ بھی اندر چلی آئی۔ حلیمہ بی بی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے تم آ گئی، اتنی دیر کیوں لگا دی تھی؟ اب تو دل ہولنے لگا تھا۔ حلیمہ بی بی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے گھر سے باہر ڈر نہیں لگتا اماں، معدہ اپنی چادر اتارتے ہوئے بولی۔ پھر نسرین کو دیکھ کر انہیں سلام کرتی ہوئی ان کے سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ کہیں نوکری ملی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے خالہ، آج کل نوکری کا ملنا بھی ایسے ہو گیا جیسے کسی ڈگری کا ملنا، جس کے لیے 4 سال محنت کرنی پڑتی ہے، صبح شام دھکے کھانے پڑتے ہیں، اپنا خون جلانا پڑتا ہے، بھوک اور دوسروں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور میرا تو ابھی پہلا دن ہے۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ نسرین آپا کچھ سوچتے ہوئے اس کا سر تھپک کر کھڑی ہو گئی، پھر سلام دعا کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی۔ پیچھے وہ دونوں ماں بیٹی سوچ میں گم اور پریشان بیٹھی تھی۔ عیشا۔ افغان افروز ڈرائنگ روم میں کھڑا عیشا کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ جی صاحب جی، وہ فوراً بھاگی آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں اور تم نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں لگایا۔ افغان اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے عیشا پہ غصہ نکال رہا تھا۔ سوری صاحب جی، میں بیگم صاحبہ کو ناشتہ کروا رہی تھی، میں نے سوچا اب ابھی سو رہے ہیں اس لیے ناشتہ ذرا لیٹ بناؤں گی۔ اف، تم بھی کمال کی چیز ہو۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ اب یہاں کھڑے رہ کر ناشتہ تیار ہونے کا انتظار کرنا فضول تھا۔ اسے ٹھیک 10 بجے ایک میٹنگ کرنا تھی، اس لیے تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا، جب نسرین آپا کی آواز پر اسے ٹھہرنا پڑا تھا۔ سنیے صاحب جی۔ وہ بھی تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ جی کہیے۔ وہ پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتا ہوا ان کے سمت متوجہ ہوا تھا۔ وہ دراصل کل آپ اور حسام صاحب کسی لڑکی کے لیے بات کر رہے تھے جو بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کر سکے، ان کا خیال رکھے اور انہیں اچھی طرح سنبھال سکے۔ نسرین آپا نے جلدی بات شروع کی۔ اوہ اچھا، تو آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟
جی ہاں صاحب جی، بہت اچھی لڑکی ہے، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والی، سمجھدار اور خاموش طبع ہے، نفاست پسند بھی ہے، گھر کا ہر کام جانتی ہے۔ نسرین آپا نے فوراً مائدہ کی خوبیاں بیان کی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس لڑکی کو کل صبح 7 بجے بھیج دیجیے گا، میں اس سے مل لوں گا، مناسب لگی تو کل ہی اسے کام پہ رکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، مہربانی آپ کی۔ نسرین آپا سر ہلا کر سامنے سے ہٹ گئی اور افغان گاڑی نکال کر لے کے آتا، اسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی۔ شیخ زمان ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو مائدہ بھی عجلت سے گھر کے کام نپٹا کر جاب کی تلاش میں نکلنے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اماں دعا کرنا مجھے آج کام مل جائے، یوں جگہ جگہ دھکے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے بالوں کو سلجھا کر کیچر میں جکڑتے ہوئے بولی۔ دروازے میں کھڑی حلیمہ بی بی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انشاءاللہ مل جائے گا کام، انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے یقین سے بولی تھی۔ اتنے میں باہر کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ حلیمہ بی بی حیرانی سے کہتی ہوئی باہر آئی اور دروازہ کھول دیا۔ ارے نسرین! انہیں نسرین کو دیکھ کر اور بھی حیرانی اور تعجب ہوا تھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہوں؟ کیا میں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں آپا، یہ بات نہیں، آپ اتنے دن ادھر کا چکر نہیں لگاتے، اس لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ ابھی کل شام کو ہی تو آپ آئی تھی اور میں سوچ رہی تھی اب مہینے 1.5 مہینے بعد ہی آپ کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی۔ وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی اور نسرین آپا اندر آ گئی۔ بس مائدہ کی وجہ سے کھنچی کھنچی چلی آئی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ مائدہ کی وجہ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ خیر تو ہے؟ حلیمہ بی بی تو اب تو ذرا سی بات پر چکانی ہو جاتی تھی۔ جو میں نے پوچھا وہ بتاؤ نا۔ جی وہ اندر تیار ہو رہی ہے۔ اچھا مائدہ کو بلاؤ، انہوں نے کہا اور برآمدے میں پیچھے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ مائدہ، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی تھی۔ باہر آؤ، تمہاری خالہ آئی ہیں، تم سے کوئی کام ہے شاید۔ جی ابھی آئی، وہ اندر سے بولی۔ السلام علیکم خالہ، خیریت؟ صبح صبح کیسے رستہ بھول گئیں؟ مائدہ نے بھی آتے ہی حیرانی ظاہر کی تھی۔ ارے پگلی بیٹھ ادھر، کل شام سے تمہارے کام کے لیے سوچ رہی تھی، پھر صبح ہوتے ہی تمہارے کام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میرے کام کے لیے؟ ہاں تمہارے کام کے لیے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے لیے کام کرنا ضروری ہے یا پھر؟ میرے لیے کام کرنا ضروری ہے، چاہے کام کوئی بھی ہو، مائدہ درمیان میں ہی بول پڑی تھی، اس کا لہجہ اور انداز بے حد سنجیدہ تھے۔ افغان صاحب کی دادی بی کو دیکھ بھال کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیسا کام ہے؟ مائدہ کو اچنبھا ہوا۔ ارے بیٹا، ایسے کام ہزاروں مجبور اور ضرورت مند لڑکیاں کر رہی ہیں، اتنا بڑا گھر ہے ان کا، بیگم صاحبہ بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ افغان صاحب سب آفس کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ رات کو واپس آتے ہیں۔ گھر میں چوکیدار، مالی، ڈرائیور اور ایک ملازمہ بھی ہے، لیکن وہ بیچاری اکیلی بیگم صاحبہ کو اور گھر کو نہیں سنبھال سکتی۔ اس لیے افغان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی اور سمجھدار لڑکی ملے تو وہ اسے بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال اور تیمارداری پر معمور کر دے۔ وہ تو خود بڑی حشاش پشاش اور چاق و چوبند خاتون تھی، لیکن اس نامراد ایکسیڈنٹ نے انہیں بستر سے لگا دیا ہے۔ بڑی نفاست پسند طبیعت کی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سلیقہ مند لڑکی ملے اور تنخواہ بھی اچھی دیں گے۔ تو کیا وہ مجھے کام پہ رکھ لیں گے؟ مائدہ نے جیسے یقین چاہا۔ ہاں کیوں نہیں رکھیں گے بھلا، میں ابھی ان سے ہی بات کر کے آئی ہوں، وہ آفس کے لیے نکل رہے تھے، میں نے تمہارے لیے بات کی تو کہنے لگے کہ کل صبح 7 بجے بھیج دینا، تم جا کر ان سے مل لینا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ میں نے تمہیں بھیجے۔ انہوں نے مائدہ کو تفصیل سے سمجھایا۔ سچ خالہ، مجھے کام مل جائے گا نا؟ مائدہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر کی 4 دیواری سے چند گھنٹوں کے لیے آزاد ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ اسے کام سے تو کوئی غرض نہیں تھی۔ شیخ زمان کی نظروں سے چھپنا چاہتی تھی، اور یوں بھی اس کی تعلیم زیادہ تھی، اسے کسی بڑے دفتر میں مشکل سے ملازمت ملتی۔ ہاں مل جائے گی پگلی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور مائدہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ صبح فجر کے وقت بیدار ہوئی، وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مائدہ نے اپنی بند آنکھیں کھولتے ہوئے یکدم گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو ایک سنسنی سی پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے لب دعا کرنا بھول گئے، وہ شیطان اس کے قریب آ چکا تھا۔ آہ! تکلیف کے مارے اس کے منہ سے ایک شدید قسم کی آہ نکلی تھی۔ اسے جائے نماز سے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور اسے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح نوکری کر کے اور گھر سے باہر رہ کر تم مجھ سے بچ جاؤ گی، یا پھر وہ تمہاری بے وقوف ماں تمہیں مجھ سے بچا لے گی؟ بھول ہے تم دونوں ماں بیٹی کی۔ تمہارے لڑکپن سے لے کر تمہاری جوانی تک تم پر میرا جتنا بھی خرچ ہوئے وہ ایک بار تم سے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ بس انتظار کرو کہ یہ ہوتا کب ہے۔ اور ہاں، اب اگر اپنی ماں کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا، کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر گھر سے باہر کر دوں گا میں۔ اگر اسے برداشت کر رہا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ نوکری کرو بے شک کرو، لیکن مجھ سے بچنے کے خواب مت دیکھو، ورنہ آنکھیں نکال دوں گا، سمجھے تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ وہ کافی غیر متوازن قدموں پہ کھڑی تھی، سیدھی جائے نماز پہ عین سجدے کی جگہ جا گری تھی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا اور وہ چکرا گئی۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما، وہیں جائے نماز پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں منہ دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اے اللہ!
میری عزت و ناموس کی حفاظت تیرے ذمے ہے، میرا دامن داغ سے بچانا۔ بے شک تو اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے کافی بلند آواز میں روتے ہوئے اپنے رب کے آگے فریاد کر رہی تھی، اور شیخ سامان جیسا شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کیا بات ہے مائدہ، تم روتی رہی ہو؟ حلیمہ بی بی اس کی سوری ہوئی متورم آنکھیں دیکھتے ہی بھانپ گئی کہ وہ روئی ہے۔ نہیں، اس نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر تمہاری آنکھیں اور چہرہ؟ آپ مجھے لیٹ نہ کریں، جلدی سے ناشتہ دیں، مجھے نکلنا بھی ہے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی، اکیلی چلی جاؤ گی افغان صاحب کے گھر؟ ظاہر ہے کام میں نے اکیلے کرنا ہے تو میں نے اکیلے ہی جانا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی ان کی بات ٹال گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی 2-4 لقمے زہر مار کیے اور حلیمہ بی بی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ شیخ سامان اس کو سولی پر لٹکا کر مزے سے سو رہا تھا۔ مائدہ اس گھر کے وسیع و عریض احاطے کو حیران اور مروب نظروں سے دیکھتی ہوئی گیٹ کے قریب آئی تھی اور بیل بجا دی۔ اگلے 5 سیکنڈ میں اندر سے چوکیدار نمودار ہو گیا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ جی وہ افغان افروز صاحب سے ملنا ہے۔ مائدہ نے اپنا اعتماد بحال رکھنے کی کوشش کی۔ کس سلسلے میں ملنا ہے آپ نے؟ چوکیدار پوری معلومات چاہ رہا تھا۔ وہ دراصل انہیں بیگم صاحبہ کے لیے کسی اوہ اچھا میں سمجھ گیا، آپ نسرین آپا کی طرف سے آئی ہیں۔ چوکیدار کو بھی شاید پہلے سے پتہ تھا۔ جی مجھے نسرین خالہ نہیں بھیجا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئیے اندر آ جائیے، صاحب بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ چوکیدار اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے خود پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر آئی اور چوکیدار کے میت میں چلتی ہوئی اندر پہنچی۔ اس آدمی کو دیکھتی رہ گئی، تولیے سے بال رگڑتا ہوا انہیں کی سمت پلٹا تھا۔ صاحب، چوکیدار نے کافی دھیمے اور مؤدب لہجے میں پکارا تھا۔ افغان نے تولیے والا ہاتھ روکتے ہوئے چوکیدار کی سمت دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ صاحب، نسرین آپا نے بیگم صاحبہ کے لیے بھیجا ہے نہیں۔ چوکیدار نے انہیں تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں انہیں، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ افغان کا لب و لہجہ نپا تولا سا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ مائدہ افغان افروز کو دیکھتی ہوئی چوکیدار کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ وہ ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ افغان افروز نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کیا تو وہ یکدم گڑبڑا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اسے اچانک سلام کرنے کا خیال آیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ افغان نے اسے دوبارہ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے مقابل والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مائدہ امین۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہاں کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ جی بڑی بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کے لیے، اس نے آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا آپ دادی بی کی دیکھ بھال کر سکیں گے؟ وہ اپنے مطلب کے 2 ٹوک سوال پوچھ رہا تھا۔ جی کیوں نہیں، اسی لیے تو آئی ہوں۔ مائدہ کا رفتہ رفتہ اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں کسی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو اپنا سمجھ کر یہ ذمہ داری اٹھا لیں تو ذرا بھی مشکل نہیں لگتی، لیکن اگر محض کام سمجھ کر یہ ذمہ داری نبھائی جائے تو واقعی بہت مشکل لگتی ہے۔ مائدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو آپ کیا سمجھ کر یہ ذمہ داری نبھائیں گی؟ افغان نے مائدہ کے چہرے کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نظریں کافی گہری تھیں۔ میں ان کو اپنا سمجھ کر ذمہ داری نبھاؤں گی۔ کیوں؟ آپ کا ان کے ساتھ ایسا کیا ریلیشن ہے کہ آپ انہیں اپنا سمجھ کر ذمہ داری نبھائیں گی؟ افغان کا لہجہ اور انداز تیکھا ہو گیا تھا۔ دیکھیے سر، میرا انسانیت کا رشتہ ہے۔ آپ مجھے تنخواہ کے نام پر کچھ بھی نہ دیں، میں تب بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے آ سکتی ہوں، کیونکہ وہ اس وقت بے بسی اور معذوری کے دور سے گزر رہی ہیں۔ انہیں کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات پر۔ افغان نے اپنی حیرت کا برملا اظہار کیا۔ حیرت کس بات پر ہے آپ کو؟ آپ کی انسانیت بھرے لیکچر پر، کیونکہ عورت اپنے مفاد کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتی۔ افغان کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنے مفاد کے بغیر تو کوئی بھی انسان کام نہیں کرتا۔ صرف عورت پر ہی الزام کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عورت کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ افغان افروز یکدم اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے چبا کر بولا تھا۔ اور مرد کتنا مفاد پرست ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مائدہ بھی اپنے اندر کی تلخی چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کا جی چاہا ایک پل میں افغان افروز پر مرد کی مردانگی اور کرتوتوں کے قصے واضح کر کے رکھ دے، لیکن وہ کام کے لیے آئی تھی، اس لیے چپ ہو رہی تھی۔ اور خاموشی تو دوسری طرف بھی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ دیکھیے سر، آپ نے جو کہنا ہے کہہ دیجیے، ورنہ مجھے اجازت دیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن افغان افروز اب اتنا بھی مشتعل نہیں ہوا تھا کہ جس سے کام تھا اسے ہی نکال دیتا۔ ٹھہریے مس مائدہ امین۔ اس نے مائدہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا تھا اور خود صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ آج سے اپنا کام جوائن کر سکتی ہیں، اور ہاں، آپ نے تنخواہ کتنی لینی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے رکا نہیں تھا، بلکہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ مائدہ کو افغان افروز کی عجیب سی شخصیت پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے تو خالہ نسرین سے بہت تعریفیں سنی تھی اس کی، اور وہ تو پہلی ہی ملاقات میں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کا عجیب و غریب رویہ اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ دادی بھی اور مائدہ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوئی کہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے غم بھول گئیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں مگن ہو گئی۔ دادی بھی کو مائدہ کی صورت میں ایک ساتھی اور غمخوار مل گیا تھا۔ وہ دن بھر ان کے ساتھ رہتی، ان کی باتیں سنتے ہوئے کام نپٹاتی رہتی تھی، اور شام ڈھلے جب وہ واپسی کے لیے رخصت ہوتی تو وہ دونوں ہی اداس ہو جاتی۔
مائدہ کا گھر واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. اسے پتہ تھا کہ وہ واپس جائے گی تو شیخ سامان کی خلیص نظروں سے سامنا ہوگا، اس لیے وہ اکثر اپنے ٹائم سے بھی لیٹ ہو جاتی تھی. آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. مائدہ کا 6 بجے آف ہو چکا تھا لیکن وہ پھر بھی جانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی. دادی بی کو وضو کروا کر وہ خود وضو کرنے چلی گئی. پھر واپس آ کر اس نے بھی نماز کی نیت باندھ لی تھی. السلام علیکم دادی بی. افغان دادی بی کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اچانک اندر داخل ہوا تھا، لیکن جیسے ہی دادی بی کے بیڈ کے قریب نظر پڑی اس کے قدم اور الفاظ وہیں تھم گئے تھے. وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو. دادی بھی سلام پھیر چکی تھی اور تسبیح پڑھی تھی. افغان کو دیکھتے ہی فوراً بول پڑی، کیسے ہیں آپ؟ وہ دھیمے اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ دادی بی نے حیرت سے کہتے ہوئے اسے متوجہ کیا اور افغان بری طرح چونک اٹھا. مائدہ سلام پھیر چکی تھی اور اب دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی. کچھ نہیں، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ مس مائدہ امین اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہیں. انہوں نے گھر نہیں جانا؟ افغان کو بھی اس کے لیٹ ہونے کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے گھڑی کی سمت دیکھا تھا. ارے بیٹا، مائدہ تو اکثر ہی لیٹ ہو جاتی ہے. مغرب کی نماز میرے ساتھ پڑھ کے گھر واپس جاتی ہے. اچھا، اسے اچھمبا ہوا تھا. ٹھیک ہے دادی بھی، میں اب چلتی ہوں. وہ جائے نماز سمیٹ کر چادر اوڑھتی ہوئی ان کے پاس آ گئی تھی. ارے بیٹا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتی، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتی. نہیں دادی بھی، کھانا میں اماں کے ساتھ جا کر کھاؤں گی، وہ میرا انتظار کریں گی. آپ مجھے اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں. اس نے انکار کر دیا تھا. ڈرائیور سے کہو وہ تمہیں چھوڑ آتا ہے، شام کافی گہری ہو چکی ہے. نہیں دادی بھی، میں چلی جاؤں گی، مہربانی آپ کی. مائدہ نے ان کے قریب بیٹھے افغان کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا تھا. وہ چپ چاپ ان دونوں کی گفتگو اور اپنائیت بھرے لہجے سن رہا تھا. نہیں بیٹا، شہر کے حالات تو ویسے ہی بہت خراب ہیں. جوان لڑکیوں کا اس وقت اکیلے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے. افغان اٹھو بیٹا، رشید سے کہو مائدہ کو اس کے گھر ڈراپ کرائے. انہوں نے افغان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. رشید گھر پہ نہیں ہے. افغان نے لٹھ مار سا جواب دیا. کیوں، کہاں ہے وہ؟ عیشا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. افغان کو اب دادی بی کے سوال جواب پر الجھن ہونے لگی. دیکھو بیٹا، وہ اکیلی اس وقت کیسے جائے؟ جوان جہان لڑکی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. ایسا کرو تم اسے ڈراپ کر دو، بس 5-10 منٹ کا راستہ ہے، ذرا سے زحمت کر لو. دادی بی نے ڈرائیور کا کام افغان کے کندھوں پر ڈال دیا، لیکن وہ اتنی مروت نبھانے والا نہیں تھا. آئی ایم سوری، یہ کام میرا نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا. اور دادی بی اور مائدہ دیکھتی رہ گئی تھی. دادی بی کو اس سے ایسی بے مروتی کی ہرگز امید نہیں تھی. مائدہ کو پتا تھا کہ دادی بی کو افغان افروز کے رویے پر شرمندگی ہوئی ہے، اسی لیے وہ انہیں شرمندگی کے احساس سے نکالنے کے لیے کافی نارمل اور لاپرواہ سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی. افغان صاحب ٹھیک ہی تو کہہ رہے دادی بی. ڈرائیور ہوتا تو اور بات تھی، اب وہ کہاں مجھے ڈراپ کرنے کے لیے جائیں. انہیں تنگ کرنے سے بہتر ہے میں خود ہی چلی جاؤں، وہ بھی تو آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں. لیکن مائدہ، اس نے ڈونٹ وری دادی بی، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جو مجھے یا آپ کو برا لگے. تھکن کے باعث بندے کا مزاج ایسا ہو ہی جاتا ہے. میں آسانی سے گھر چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اپنا خیال رکھیے گا. وہ انہیں سمجھا کر تسلی دیتی ہوئی باہر نکل آئے تھے، لیکن باہر آ کر اس کے قدم سست پڑ گئے تھے اور اس کے قدموں کی سستی ٹیرس میں کھڑے افغان افروز سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے جا رہی تھی. اس نے 2 بار ٹھہر کر پلٹ کر اس گھر کو دیکھا اور بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا. پھر آگے بڑھ کر دروازہ عبور کر گئی. افغان افروز کو اس کا انداز سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ الجھ سا گیا تھا. اندھیرے کے باوجود سڑک الیکٹرک پول اور گاڑیوں کی روشنیوں میں رگمگا رہی تھی. مائدہ پیدل چلتی ہوئی رہائشی ایریا سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گئی تھی. اس کے قدم اب بھی سست روی سے اٹھ رہے تھے. اس کا دل چاہتا تھا وہ دن رات گھر سے باہر رہے تاکہ ایک پل کے لیے بھی شیخ سامان کی نظروں کا سامنا نہ ہو، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا ہوتا نہیں تھا. وہ شیطان تو جیسے دروازے پر ہی نظریں جمائے بیٹھا ہوتا تھا. مائدہ اپنے دھیان میں گم چلی جا رہی تھی جب اسے لگا تھا کہ شیخ سامان نے اسے پکارا ہے. اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا تھا. مائدہ، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ہی لینے کے لیے آیا ہوں. دوبارہ شیخ سامان کی آواز سنائی دی تو اس نے یکدم کرنٹ کھا کر دیکھا تھا. شیخ سامان پرانے ماڈل کی اپنی پھٹیچر سی گاڑی میں بیٹھا اسے مخاطب کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مائدہ اس کے ساتھ اکیلی گاڑی میں بیٹھ جاتی؟ اسے تو سوچ کے جھرجھری سی آ گئی تھی. میں چلی جاؤں گی، مجھے پتہ چلی جاؤ گی، لیکن میرے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی خود، مائدہ چبا کر بولی تھی. بہت پڑھ نکل آئے تم دونوں ماں بیٹی کے، کاٹ کے رکھ دوں گا. آرام سے گاڑی میں بیٹھو. تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، تمہاری ماں نے بھیجا ہے مجھے. شیخ سامان گاڑی سے نکل آیا اور مائدہ گھبرا گئی کہ آس پاس کے لوگ کیا سوچیں گے، یہاں کوئی تماشا نہ بن جائے. آپ کو میری ماں بھیجے یا میرا باپ، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. اس نے نفرت سے کہتے ہوئے منہ پھیر لیا. تمہارا تو باپ بھی جائے گا. کیسے نہیں جاتی تم؟ شیخ سامان نے غصے سے مشتعل ہوتے ہوئے مائدہ کی کلائی دبوچ کر اسے گاڑی کی سمت کھینچا تھا اور پھر مائدہ کی برداشت جواب دے گئی تھی. اس نے شیخ سامان کے لمس پر پاگل ہوتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس سے پہلے کہ شیخ سامان خیز و خزب میں آ کر جواباً کوئی کارروائی کرتا، مائدہ اس کی گریب سے اپنا ہاتھ چھڑا کر یکدم بھاگ کھڑی ہوئی اور ایسی اندھا دھند بھاگی کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی. اور یوں ہی بھاگتے بھاگتے اسے ہوش اس وقت آیا جب اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی. اس نے دروازہ دھڑا دھڑ پیٹ ڈالا. اماں، دروازہ کھولو. اس کی آواز ہانپ رہی تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی. اماں،
اس نے دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا تھا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بھائی؟ حلیمہ بی بی نے دروازہ کھولتے ہوئے دہل کر کہا تھا، اور مائدہ نے اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا بیٹا، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حلیمہ بی بی بھی گھبرا گئی تھی۔ اماں وہ شیخ سامان، وہ میں نے اسے… مائدہ کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ بات بھی بے ربط سی تھی۔ کیا ہوا شیخ صاحب کو؟ حلیمہ بی بی الجھ گئی۔ اماں وہ مجھے گاڑی میں… مائدہ وہیں دروازے کے قریب ہی رہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حلیمہ بی بی کی گھبراہٹ کے مارے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ مائدہ بتاؤ نا کیا ہوا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اماں میں نے انہیں تھپڑ مار دیا ہے، وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا رہے تھے، میں نے انکار کر دیا تو میری کلائی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اس لیے غصے میں… وہ کہتے ہوئے رو پڑی، اور حلیمہ بی بی ساکت بیٹھی رہ گئی۔ ان کا دماغ سن ہو چکا تھا، انہیں اپنی زندگی اور اپنی بیٹی کی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی، اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لگتا ہے تم ساری رات سوئی نہیں ہو یا پھر روتی رہی ہو۔ وہ دادی بی کو اخبار سنانے کے لیے بیٹھی تو دادی نے اچانک ایسے ہی سوال داغ دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دادی بی، آپ نیوز سنیں۔ مائدہ کی آواز کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے وہ نیوز سناؤ جو تمہارا چہرہ اور آنکھیں سنا رہی ہیں۔ دادی بھی اپنی بات پر جم چکی تھی۔ میرے پاس کچھ اچھا نہیں ہے سنانے کے لیے۔ مائدہ کا سر جھک گیا تھا۔ اچھا تو اس اخبار میں بھی نہیں ہے جو تم مجھے سنانے کے لیے بیٹھی ہو؟ ہاں تو یہی سمجھ لیں کہ میری نیوز آپ کو اس اخبار کی کسی سرخی سے ہی مل جائے گی۔ روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ بہنوئی زیادتی کر ڈالتا ہے، کسی لڑکی پہ سوتیلے باپ کی بری نظر ہوتی ہے، کوئی اجتماعی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور کسی کو… مائدہ… دادی بھی اسے درمیان میں ہی روک چکی تھی۔ وہ بلا کی ذہین تھی، انہیں نیوز سمجھ آ چکی تھی۔ دادی بھی سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ مائدہ ان کے قدموں میں آ بیٹھی تھی اور ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر تڑپ تڑپ گئی تھی۔ میری اماں ابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے خاندان میں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ دونوں اکیلے رہتے تھے، لیکن میری پیدائش کے 8 سال بعد ابا کی وفات ہو گئی اور اماں اکیلی رہ گئی۔ 2-3 سال وہ ادھر ادھر کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتی رہیں، لیکن ایک بیٹی کے ساتھ وہ کب تک خوار ہو سکتی تھی؟ انہیں کسی کے سہارے اور سر پر چھت کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے شیخ سامان سے شادی کر لی۔ شیخ سامان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں جنہیں اماں نے ہمیشہ مجھ سے بھی زیادہ پیار دیا۔ جب تک وہ رہیں سب ٹھیک تھا۔ جیسے ان کی شادیاں ہوئیں، شیخ سامان کی نظریں غلیظ سے غلیظ تر ہوتی گئیں۔ راتوں کو اماں دوا کھا کر سو رہی ہوتی تو شیخ سامان میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوششوں میں لگ جاتا۔ اماں گھر سے باہر نکلتی تو وہ تنہائی ڈھونڈنے لگ جاتا، اور میں اپنی عزت چھپا چھپا کر ہلکان ہو جاتی۔ اس لیے میں نے نوکری کر لی تاکہ مجھے سارا دن گھر پہ نہ رہنا پڑے۔ لیکن کل شام کو جب میں واپس آ رہی تھی تو وہ اچانک کہیں سے آ گیا اور مجھے ساتھ چلنے کا کہا، اور میں نے اس کی زبردستی پر اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا، جس پر مجھے توقع تھی کہ وہ مجھے اور اماں کو گھر آ کر خوب تنگ کرے گا، مارے گا، ہنگامہ اٹھائے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کل رات سے خاموش ہے، پتہ نہیں اب اس کی خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے، کیا کرے گا وہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مائدہ روتے ہوئے سب کچھ بتا گئی تھی، اور دادی بھی گمسم سے کھڑی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ مائدہ کے آنسوؤں سے ان کا گھٹنا بھیگ چکا تھا۔ مائدہ بی بی، عیشا کی آواز پہ سوپ بناتی مائدہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ کہو، اس نے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا۔ صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا، عیشا نے پیغام پہنچایا۔ صاحب نے؟ مائدہ چند ثانیے کے لیے ٹھٹک سی گئی، پھر اگلے لمحے وہ خود کو سنبھالتی افغان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پہلی بار اوپر اس کے کمرے کی طرف آئی تھی، اس لیے جھجک بھی ہو رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے لیے شرم و جھجک کو بالائے طاق رکھ کر اس نے دروازے پر ایک اعتماد بھری دستک دے ڈالی۔ یس کم ان۔ اندر سے سنائی دینے والی آواز گھمبیر اور بے انتہا سرد تھی۔ مائدہ کو اس آواز کا سرد پن اپنے جسم و جان میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کرتی دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں زخمی شیر کے مانند ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتا سگریٹ اس کے غصے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مائدہ نے سلام کیا، لیکن وہاں سے سلام کا جواب نہ آیا۔ بیٹھیے مس مائدہ امین، اس نے ضبط کرتے ہوئے کافی طنزیہ سے انداز میں صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو سر۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آپ کو یہاں کس لیے بلایا ہے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل چکا تھا۔ جی پتہ ہے مجھے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں آپ کی ساری چال بازی سمجھتا ہوں۔ افغان کے لب و لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ مائدہ نے یکدم چونک کر اسے دیکھا تھا۔ چال بازی؟ ہاں چال بازی، جو آپ نے دادی بی کے سامنے کھیلی ہے، خود کو مظلوم اور غریب ظاہر کرتے ہوئے۔ سر، میں اگر کوئی چال بازی کر رہی ہوں تو دعا کرتی ہوں میرا رب مجھے ابھی اس کی سزا دے دے، اور دادی بی کے سامنے میں نے صرف اپنی زندگی کی کتاب کھول کے رکھی ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھ کر ان کے دل میں کیا خیال آیا ہے اور کیوں آیا ہے، اس کے بارے میں بھلا میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اسے میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو اگر یہ سب منظور نہیں تو انکار کر دیجیے۔ آپ کسی کے پابند یا محتاج تو نہیں ہے نا؟ محتاج تو مجھ جیسے اور دادی بی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آسرے اور سہارے پر جی رہے ہوتے ہیں۔ مائدہ کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ مس مائدہ امین، میں ایموشنل بلیک میل ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ مجھے زندگی میں صرف ایک عورت نے بلیک میل کی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یکدم غرا کر بولا تھا۔
تو آپ کیوں ہو رہے ہیں ایموشنل؟ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ میں ٹھنڈے دل و دماغ سے کیسے کر سکتا ہوں سب، جبکہ دادی بھی آپ کے حق میں بول رہی ہیں؟ ان کی بات ٹالنا کون سا مشکل ہے آپ کے لیے؟ مائدہ کے اطمینان سے کہنے پر وہ اور بھی مشتعل ہو گیا۔ اس نے صوفے کے ہتھے پہ ہاتھ جما کر مائدہ کی سمت جھکتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ مس مائدہ امین، مجھ سے شادی کرنے کے بعد اپنے عورت ہونے کا ہر روز تاوان بھرو گی تم، ہر روز کوششیں کرو گی اور میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا اور مائدہ کے چہرے پر ایک بے بس سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ مجھے منظور ہے سر۔ اس نے سب کچھ سہنے اور برداشت کرنے کے لیے رضامندی دے دی تھی اور افغان افروز اس کے اس فیصلے پر جیسے یکدم چپ سا ہو گیا۔ مائدہ کے سنہری رنگت والے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس کھینچی اور سیدھے ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ افغان نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جب تک دادی بھی ٹھیک تھیں افغان اپنی منمانی کرتا آیا تھا، لیکن جب سے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد معذوری کا شکار ہوئی تھیں افغان نے انہیں پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کی بات نہیں ٹالتا تھا اور دادی بھی نے اس کی اسی سعادت مندی کا فائدہ اٹھا لیا۔ انہوں نے افغان کے لیے مائدہ کا انتخاب کر لیا۔ افغان راضی نہیں تھا، مگر مائدہ جسے ایک گھر، ایک سائبان، ایک پناہ مل رہی تھی، وہ انکار کیسے کرتی اور کیسے پیچھے ہٹتی؟ افغان افروز جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اسے قبول تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا نام دے رہا تھا، شیخ زمان سے پناہ دے رہا تھا، چاہے غصے میں ہی سے کم از کم اپنا تو رہا تھا نا۔ تھینک یو، وہ کہہ کے باہر نکل آئی تھی۔ مائدہ، کیا کہا افغان نے؟ دادی بھی کو عائشہ نے بتا دیا تھا کہ مائدہ افغان صاحب کے کمرے میں گئی ہے، اس لیے وہ اس کے انتظار میں تھی۔ کہتے ہیں نکاح کی تیاری کری، مائدہ بے حد آہستگی سے بولی تھی۔ ارے سچ؟ خوشی کے مارے ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مائدہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ حلیمہ بی بی نے فرح اور ہیرا دونوں کو فون کر کے بلا لیا تھا، ان کے شوہر اور بچے بھی ساتھ آئے تھے۔ وہ سبھی مائدہ کے نکاح پر بھی بہت خوش تھے اور اپنی اس خوشی کا اظہار کبھی کر رہے تھے، البتہ شیخ زمان سب کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی چپ اور گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ شیخ صاحب، آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کچھ تو بولیے۔ ہیرا کا شوہر وسیم احمد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی اپنائیت اور لگاوٹ سے بولا تھا، جس پر شیخ زمان نے اسے محض ایک نظر دیکھا اور چہرہ دوسری سمت پھیر لیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، وہ انہیں بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، تم لوگ جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ شیخ زمان نے وسیم احمد کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ ارے شیخ صاحب، آپ تو غصہ ہی کر گئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ غصہ کریں گے تو آپ کی بیٹیوں کی زندگی پر اثر پڑے گا، اور ایک نہیں دو بیٹیوں کی زندگی خراب ہوگی۔ طلاق کا ٹیکہ سجا کر گھر آ گئے تو کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ وسیم احمد غصے سے چبا کر بولا تھا اور شیخ زمان ایک بار پھر چپ ہو گئے۔ دلہن بنی مائدہ امین کو تو یہ خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ وسیم احمد اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اس روز جب وہ شیخ زمان کو تھپڑ مار کے بھاگی تھی، وسیم احمد بھی وہیں کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ شیخ زمان نے مائدہ کے پیچھے بھاگنے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے وسیم احمد نے قمیض کے کالر سے پکڑ کے دبوچ دیا تھا۔ وہ ساری صورتحال سمجھ چکا تھا اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ مائدہ کو یہ تھپڑ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے شیخ زمان کی شیطانیت کے سامنے اس کی بیٹی کو لا کھڑا کیا تھا۔ ستیلی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کی سگی بیٹی کی دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ مائدہ پہ بری نظر ڈالی یا اسے تنگ کیا یا حلیمہ بی بی کو کچھ کہا تو وہ ہیرا کو طلاق دے کر گھر بھیج سکتا ہے، اور جب باپ کے کرتوت سامنے آئیں گے تو فرح کے سسرال والے بھی اسے نکال باہر کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس روز سے لے کر آج تک شیخ زمان خاموشی کی بکل مارے پھر رہا تھا۔ کب افغان کا رشتہ آیا، کب رشتہ طے ہوا اور کب شادی کا دن سر پر آن پہنچا، اسے اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے کسی کام میں مداخلت کی تھی۔ اللہ کا احسان تھا کہ سب کچھ بخیریت انجام پا گیا تھا، جس پر حلیمہ بی بی اور مائدہ بھی اندر ہی اندر حیران اور بے یقین ہو رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی جس نے انہیں سرخرو کر دیا تھا اور وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر کو رخصت ہو گئی تھی۔ وسیم احمد کی دھمکی کچھ کم نہیں تھی۔ شیخ زمان اپنی حوث اور نفس کی آگ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بے بس ہو کر ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ وہ مسلسل 3 گھنٹوں سے دلہن بنی ایک ہی انداز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے انتظار سے بے خبر اور لاپرواہ، نہ جانے کہاں گم تھا کہ اپنے بیڈ روم میں آنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اور مائدہ بھی جیسے تہیا کیے بیٹھی تھی کہ اس کے دیکھے بنا نہ تو چینج کرے گی اور نہ ہی سوئے گی۔ جب کہ 4 بج چکے تھے جب وہ نشے میں غرق بوجھل قدم اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا تھا، اور اس کے بے ربط قدموں پہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ربط ہو گئی تھیں۔ اس کے تھکے تھکے اعصاب پہ پنجے ٹماتی نیند ایک دم سے ہوا ہو گئی تھی۔ وہ جو ذرا سا تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ افغان افروز بھی سیدھا بیڈ کے سمت آیا اور اپنے موبائل فون جیب سے نکال کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے خود بھی وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ مائدہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیڈ پر اس کے سامنے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے تو مائدہ کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ آنکھیں بند کی جیسے وہیں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہاں آ کر صحیح سے سو رہے، میں اٹھ جاتی ہوں، مائدہ نے اسے ڈرتے ڈرتے اور دھڑکتے دل سے مخاطب کیا تھا۔ اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھی رہو، رات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ افغان اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ مائدہ کو اس کے منہ اور کپڑوں سے اٹھنے والی بو سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے آیا۔ تم تو نہیں تھکی نا؟ افغان نے اپنے ہاتھ سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا اور مائدہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ افغان، آپ یہ کیا؟
مت نام لو میرا، برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ وہ بھی اسی طرح نام لیتی تھی میرا۔ شادی کی پہلی رات بھی اس نے اسی طرح پکارا تھا۔ اپنی محبتوں کی جھوٹے یقین دلائے تھے اس نے۔ جھوٹی تھی وہ اور تم بھی جھوٹی ہی ہو، اسی کی طرح دھوکے باز، بے وفا اور مرد کی دولت پر ایمان۔ عورت کو صرف دولت ہی نظر آتی ہے، چاہے آپ کو افغان افروز کی ہو یا جمال پیر زادہ کی۔ افغان نفرت اور حقارت سے بول رہا تھا، اور مائدہ کا دل وہیں بند ہو گیا جہاں اس نے اپنی اس کا ذکر کیا تھا۔ آج کی رات بھی وہ اسی کا غم منا رہا تھا۔ اسے سامنے بیٹھی سجی سوری دلہن بنی مائدہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مائدہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ بے شک اس کی شادی کافی عجیب حالات میں ہوئی تھی، لیکن اس اسٹیج پر آ کر تو اس کے دل میں بھی ارمان وہی ہو گئے تھے جو باقی عام لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اور اس کی آمد سے پہلے وہ انہیں ارمانوں اور خوابوں کی محفل سجائے بیٹھی تھی۔ لیکن اب آپ کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ مائدہ اپنا دوپٹہ اور لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو، میری طبیعت روز ایسی ہی ہوتی ہے۔ افغان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ مطلب آپ روز ڈرنک کرتے ہیں؟ مائدہ نے پریشانی سے بے ساختہ کہہ دیا تھا۔ روز نہیں، بس جب اسے دیکھتا ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ تو آج کہاں دیکھ لیا اسے؟ حیرت تھی، مائدہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ تمہارے اس روپ میں، اس کمرے میں، اس بیڈ پر ہر جگہ وہی تو نظر آ رہی ہے۔ دھوکے باز، جھوٹی اور مکار عورت۔ دل چاہ رہا ہے اس بیڈ اور کمرے سمیت تمہیں بھی آگ لگا دو، تم سرتا پا وہی ہو۔ افغان افروز نے اسے بالوں سے دبوچ لیا تھا، اور مائدہ اپنے لبوں سے ابھرنے والی ہلکی سی آواز بھی دبا گئی تھی۔ اگر آپ کے سینے میں جلنے والی آگ اسی طرح بجھتی ہے تو بجھا لیں، مارے مجھے، ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو۔ مائدہ نے اسے کھلی چھوٹ دی، اور افغان افروز نے اس چھوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسے اپنی درندگی اور وحشت کا نشانہ بنا کر زیادہ تو نہیں، لیکن چند لمحوں کے لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ السلام علیکم دادی بھی۔ مائدہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سہاگن رہو۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ نماز کے لیے اٹھی ہوں، اور مجھے پتا تھا آپ کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، اس لیے سوچا آپ کو بھی وضو کروا دوں۔ مائدہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ بے شک افغان افروز نے رات بھر اسے اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی آج زندگی کی نئی صبح کا آغاز کرتے ہوئے وہ مطمئن تھی۔ وہ آزادی کی سانس لے رہی تھی، وہ عزت سے سر اٹھا کر چل رہی تھی۔ آج اس پر کسی نے حق جتایا تھا تو وہ کوئی غیر اور نامحرم نہیں تھا، اس کا اپنا شوہر تھا۔ ایشا میرا ناشتہ۔ افغان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آ چکا تھا اور عیشا کو آوازیں دے رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سونی نہیں رہی تھی، اسی لیے اسے خود کچن میں جھانکنا پڑا، لیکن وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے الفاظ جامد ہو گئے تھے۔ آپ بیٹھے، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ وہ پراٹھے بنانے کے بعد سلائس سینک رہی تھی۔ ٹوسٹر بند کرتے ہوئے افغان کی سمت پلٹی تھی۔ عیشا کہاں ہے؟ افغان نے بات بدل دی۔ دادی بھی کو لینے گئی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی۔ مائدہ ٹرے اٹھا کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن دروازے میں استادہ افغان کو دیکھ کر ٹھہرنا پڑا۔ راستہ دیں پلیز، مائدہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ یکدم چونک کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اتنے میں عیشا بھی دادی بھی کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی ڈائننگ روم میں لے آئی تھی۔ گڈ مارننگ، افغان نے آہستگی سے کہا۔ خوش رہو بیٹا، دادی بھی جواباً خوش دلی سے بولی تھی۔ اتنے تیار شیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ دادی بھی نے اسے نقصک سے تیار دے کر فوراً پوچھا تھا۔ آفس، اس کا مختصر سا جواب موصول ہوا۔ آفس؟ کیا آج بھی آفس ضروری ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں، آج کیا ہے؟ افغان افروز نے یوں حیرانی ظاہر کی کہ دادی بھی چاہتے ہوئے بھی کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ یہ چائے لے لیں دادی بھی، مائدہ نے ان لوگوں کی خاموشی ختم کرنے کے لیے دادی بھی کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے محض منہ پر اکتفا کیا، اور تھوڑی دیر بعد افغان ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دادی بھی نے اسے گاڑی تک پیچھے بھیجا تھا، لیکن وہ گاڑی نکال لے گیا تھا، اور مائدہ سست قدموں سے واپس پلٹ آئی تھی۔ مائدہ؟ جی دادی جی۔ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ رات کو افغان نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اسے کھوج رہی تھی۔ کہاں ہے؟ کہتے ہیں مجھے افغان مت کہا کرو، کیونکہ وہ بھی افغان ہی کہتی تھی، مائدہ نے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ وہ بھی؟ دادی بھی الجھی۔ جی ہاں، آپ بھی تو اسے اچھی طرح جانتی ہیں، مائدہ نے ان کے چہرے کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر نظر جھکا کر اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ ہاں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، اور جتنا میں اسے جانتی ہوں یہ بے وقوف نہیں جانتا۔ اگر جان لیتا تو اپنی زندگی کو اس طرح روک لگا کے نہ پھیرا ہوتا۔ وہ منحوس کمبخت خود تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے اس کے لیے روک چھوڑ گئی۔ دادی بھی کا خون کھول رہا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے، لیکن افغان افروز ان 4 سالوں میں ذرا بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ وہیں پر کھڑا آج تک اس کا غم منا رہا ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کے گئی تھی۔ کہ اس روگ کا کوئی علاج نہیں ہے دادی بھی؟ مائدہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہے نا علاج، اس دنیا میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، جس کا علاج نہ ہو۔ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ کیا؟ تم اس مرض کا علاج، تم ہو، صرف تم۔ تمہیں حوصلے، صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے اسے اس عورت کے سحر سے نکالنا ہے، اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے، ایک ایسی بیوی بن کے رہنا ہے جیسے وہ چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں بن سکی۔ اس لیے اب تمہیں اس کی خواہش پوری کرنی ہے، اور مجھے پتا کہ تم میں اچھی بیویوں والے سارے گن موجود ہیں۔ دادی بھی اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن دادی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارے پاگل، خوبصورت تو لیلا بھی نہیں تھی، پھر بھی
کیس مجنون ہو کے رہ گیا تھا. تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ جتنی پیاری اور پرکشش تم ہو اتنی تو وہ بھی نہیں لگتی تھی. انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھپکتے ہوئے کہا تھا اور اس کی ہمت بندھائی تھی. اور پھر 2 ماہ اس کے صبر و برداشت میں ہی گزر گئے. افغان افروز نے صفاقی اور سرد مہری کی حد کر ڈالی تھی. وہ ہر وہ کام کرتا تھا جس سے مائدہ کو اذیت ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر جاتی تھی، سب سہ جاتی تھی. لیکن آج افغان افروز کا بدلا ہوا رویہ اسے حیران کر رہا تھا. جب میرج ہال کے سامنے اس نے گاڑی کو بریک لگایا تو مائدہ نے ٹھٹک کر افغان کے سمت دیکھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی سے اتر گیا تھا. مجبوراً سر جھٹک کر مائدہ کو بھی اترنا پڑا. وہ پچھلی سیٹ سے گفٹ اٹھا کر گاڑی لاک کرتا وہ ایک طرف آ کھڑا ہوا تھا اور مائدہ کے اپنے چکراتے دماغ کو سنبھالتے ہوئی بمشکل اس کے قریب آئی تھی. افغان، اس نے آگے بڑھتے افغان کو بے ساختہ پکارا تھا اور اس کے قدم تھم گئے تھے. مجھے چکر آ رہے ہیں. اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ پہنچا. اچانک گاڑی سے اترتی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اندر چلو، میں ویٹر سے پانی منگواتا ہوں. افغان پارکنگ میں نصب روشنی میں اس کے چہرے کی حالت نوٹ کر چکا تھا، اس لیے کچھ سخت کہنے سے پرہیز کیا تھا. لیکن افغان، میرا پورا جسم کانپ رہا ہے. مائدہ کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی اور اوپر سے اس نے ہیل پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا. افغان نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا. مائدہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ افغان پریشان ہونے لگا. مجھے پانی پلا دیں پلیز. مائدہ پوری کی پوری اس کے سہارے پہ کھڑی تھی، یوں جیسے بے جان ہو چکی ہو. چلو اندر. افغان اسے سہارا دیا اندر کی طرف بڑھا. حسام انہیں دور سے ہی دیکھ کر لپک کر پاس آیا. افغان، خیریت؟ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا. کچھ نہیں، بس راستے میں طبیعت خراب ہو گئی. افغان نے ہاتھ میں پکڑا گفٹ حسام کے حوالے کرتے ہوئے کہا. تم انہیں اندر لے آؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. اور پھر افغان اور حسام اسے میرج ہال کے میک اپ روم میں لے آئے. حسام کی امی بھی وہیں آ گئی تھی. ڈاکٹر اس میرج ہال میں ہی دستیاب ہو گیا تھا. یہ شادی شدہ ہیں؟ ڈاکٹر نے حسام کی امی کو دیکھا. جی، یہ اس کے ہسبینڈ ہیں. انہوں نے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس افغان افروز کے سمت اشارہ کیا. تو پھر مبارک ہو آپ کو، آپ پاپا بننے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب مائدہ کی نبض اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے اور افغان کو مبارکباد سے نوازا تھا. لیکن افغان تو جیسے گمسم سا ہو گیا تھا، جبکہ حسام نے خوشی سے بھرپور نعرہ لگایا تھا. اوئے مبارکہ یار مبارکہ، میں چاچا بننے والا ہوں. آج تو ڈبل خوشیاں منائی جائیں گی. حسام افغان کے گلے لگ گیا تھا. اس کی امی مائدہ کو مبارکباد دے رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کے دیے ہوئے انجیکشن اور پانی پینے کے بعد مائدہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی اور اس کا بی پی لو ہو گیا تھا. اسی وجہ سے اس کے جسم اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اب طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی. حسام، تم باہر آؤ، مہمان آ رہے ہیں. تمہارے ڈیڈی بھی تمہارا ہی پوچھ رہے ہیں. حسام کی امی اسے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی اور حسام اس کا کندھا تھپک کر ان کے پیچھے ہی نکل گیا. مائدہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور افغان کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں. اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی عجیب سی صورتحال تھی. وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے. اٹھو، ہم بھی نیچے چلیں. افغان نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم باہر کے سمت بڑھا دیے. افغان، مائدہ نے ایک بار پھر اسے پکارا. اس کے قدم ٹھہر گئے. آپ خوش نہیں ہیں نا؟ مائدہ کے سوال پر افغان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی. مجھے ابھی خوشی اور ناخوشی کا کوئی احساس نہیں ہوا. جب ہوگا تمہیں بتا دوں گا. اس نے 2 ٹوک کہتے ہوئے بات ہی ختم کر ڈالی تھی اور مائدہ ایک بار پھر برداشت کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اسے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے میں افغان کے سہارے کی ضرورت تھی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر رہا تھا. دونوں نے بلیک سوٹ پہن رکھے تھے. حسام کے اشارے پر کئی کیمرے الرٹ ہو گئے تھے اور کئی فلیش ایک ساتھ چمکے تھے. ان کا یہ خوبصورت اور محبوبانہ سا انداز کیمروں کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا. کیمروں کی فلیش کے دوران ہی عالیہ پیرزادہ نے بھی یکدم گردن موڑ کے سیڑھیوں کی سمت دیکھا تھا اور افغان افروز کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی لڑکی کو دیکھتی رہ گئی تھی. ان دونوں کی جوڑی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ جو کوئی بھی تھی افغان افروز کے ساتھ خوب جچ رہی تھی. بہت سے لوگوں نے بے ساختہ سراہا تھا انہیں. ارے عالیہ، افغان افروز کی وائف کو دیکھا تم نے؟ یار کتنی چارمنگ ہے وہ. دونوں کی جوڑی کمال ہے یار. عالیہ کے ساتھ کھڑی شہرینہ نے برملا تعریف کی تھی اور ایک پل کے لیے تو عالیہ کے دل میں بھی حسد کی لہر دوڑ گئی. مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے کیا؟ عالیہ نے اترا کر کہا. تم سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن اس وقت محفل کی جان لگ رہی ہے. دیکھو، کئی لوگوں کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں. شہرینہ نے کوئی بھی لگی لپٹے رکھے بغیر مائدہ کو سراہا تھا. اس نے شادی کب کی؟ عالیہ کی کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی اور پاس سے گزرتے حسام نے اس کی بات سن لی تھی، اس لیے ٹھہر گیا. ارے مسز پیرزادہ، آپ کو افغان کی شادی کا نہیں پتہ؟ اس کی شادی کو تو 3 ماہ ہونے کو آئے اور اب تو وہ پاپا بننے والے ہیں. بہت لکی ثابت ہوئی ہیں مائدہ بھابھی. افغان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہیں. بہت خوش ہیں دونوں. حسام نے لگے ہاتھوں سب کچھ بتا دیا تاکہ اسے جلا سکے کہ اس کے بغیر بھی افغان افروز خوش باش زندگی گزار ہے. کل تو مسٹر افغان کی کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی. عالیہ نے تیکھے انداز سے کہا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دراصل کل مائدہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ پریشان تھا اور اسی لیے جلدی چلا گیا تھا. وہ بھی اسی وجہ سے کل شادی کے فنکشن میں نہیں آ سکی تھی. حسام اطمینان اور سکون سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا. اوہ، تو یہ بات تھی. عالیہ نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا. تو آپ کیا سمجھی تھی؟ حسام اسے زج کر رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا عالیہ کو اٹھا کر کہیں جنگل میں پھینک آئے. اس نے اس کے دوست کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی.
کچھ نہیں، اسے نہ خود سے سر جھٹک دیا۔ اوکے ایکسکیوز می۔ حسام وہاں سے ہٹ گیا اور پھر اس نے اپنی اور عالیہ کی باتوں کی ریکارڈنگ جو اس نے اپنے موبائل فون میں کی تھی وہ جا کر افغان افروز کو سنا دی۔ افغان کے دل کو نہ جانے کیوں سکون پہنچا تھا اور چہرے پر خوشی کا احساس بکھر گیا تھا۔ عالیہ کو اس کی بیوی سے حسد محسوس ہوا تھا اور یہی تو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اب بولو، اے حسام اسے فتح مندی سے دیکھ رہا تھا۔ گریٹ یار، تم بہت چالاک اور سمجھدار ہو، افغان نے اسے تھپکی دی۔ اسی لیے تو تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ مائدہ بھابھی کے ساتھ رہو، ان کا خیال رکھو، اسی میں تمہاری عزت اور بھلائی ہے۔ حسام اسے مشورہ دے کر خود اسٹیج کی سمت آ گیا جہاں اس کی اپنی دلہن براجمان تھی۔ ہائے، عالیہ اور شہرینہ مائدہ کے قریب آ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم۔ مائدہ نے ٹھٹک کر ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھی، کمر اور بازو برہنہ تھے، ریشمی سلکی ساڑیوں کے ڈھلکتے ہوئے پلو انہیں پلیٹ میں سجی ہوئی دعوت کا ثروپ دے رہے تھے۔ اس محفل میں موجود تمام مردوں کے لیے راحت بنی ہوئی تھی۔ آپ کون؟ مائدہ نے حیرانی کے باعث پوچھ لیا تھا کیونکہ اس فنکشن میں موجود تمام لوگ اس کے لیے اجنبی تھے سوائے حسام کی فیملی کے۔ کیا افغان نے کبھی میرا ذکر نہیں کیا آپ سے؟ عالیہ کے انداز پر مائدہ بری طرح چونک گئی تھی اور وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گئی کہ وہ عالیہ ہے۔ لیکن مائدہ بیوقوف نہیں تھی جو اس خبیث عورت کو خوشی کا موقع فراہم کرتی یا پھر اسے شہ دیتی، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ایم سوری، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف خود کروا دیں۔ میں افغان افروز کی ایکس وائف ہوں، عالیہ پیرزادہ۔ اوہ اچھا، تو آپ ہیں عالیہ؟ مائدہ نے ذرا سا مسکرا کر اسے ہاتھ ملایا تھا۔ جی یہی ہے عالیہ، افغان افروز جیسے ہیرے کی قیمت نہ پہچاننے والی شہرینہ تنزیہ بولی تھی اور عالیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایکسکیوز می، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ افغان افروز عالیہ کو مائدہ کی ٹیبل کے قریب کھڑے دیکھ کر فوراً پاس چلا آیا تھا۔ آپ کی وائف کے ساتھ دعا سلام اور تعارف ہو رہا ہے، شہرینہ نے جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کافی ہے۔ افغان افروز ان 4 سالوں میں پہلی مرتبہ عالیہ کے سامنے روبرو آ کھڑا ہوا تھا، ورنہ وہ اسے جہاں بھی دیکھتا تھا محفل چھوڑ دیتا جاتا تھا۔ یہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، شہرینہ نے سر ہلایا تھا۔ آؤ مائدہ، حسام اسٹیج پہ بلا رہا ہے تصویریں بنوانے کے لیے، افغان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا اور ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسٹیج کی سمت بڑھ گیا۔ عالیہ کے ساتھ ساتھ مائدہ بھی دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے افغان کے ایسے روپ کہاں دیکھے تھے بھلا؟ اس نے تو آج تک مائدہ پہ ستم ہی ڈھائے تھے، ایسی کرم نوازیوں اور عنایتوں سے تو وہ انجان ہی تھی، اس لیے اپنے ساتھ چلتے افغان کو حیرانی اور حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ عالیہ دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آج تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ رات گئے جب مائدہ لباس چینج کر کے بستر پر آئی تو افغان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ابھی تک جاگ رہا تھا اور مائدہ جو دل میں تھا کہے بغیر رہ نہ سکی۔ کس لحاظ سے کہہ رہی ہو؟ افغان نے اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے کہا اور نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ مائدہ بھی اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ جس وجہ سے آپ مجھے فنکشن میں لے کر گئے تھے، مائدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہملا کہا اور افغان اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ذہین اور سمجھدار ہو تم۔ اگر آپ نے کسی کو جلا کر خوش ہونا تھا تو بہت پہلے ہو جاتے۔ مائدہ کی بات پر افغان نے لب کھینچ لیے تھے۔ کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں سوچا، وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا اور مائدہ اس کی چوڑی پشت کو گھومنے لگی، لیکن دل ہی دل میں قدرے خوش ہو رہی تھی کہ آج اس نے ڈرنک نہیں کی۔ حالانکہ وہ جب بھی عالیہ کو کہیں دیکھتا تھا اس روز ڈرنک کر کے اپنا حال برا کر لیتا تھا، لیکن آج اگر افغان خوش ہوا تھا تو مائدہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ بدل جائے گا، وہ بہتری کی طرف لوٹ آئے گا، اور یہی احساس اس کی سکون بھری نیند کا باعث بن گیا تھا۔ وہ بھی آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک حسام کی کال آ گئی۔ آج کا اخبار پڑھا تم نے؟ نہیں، ابھی تو آیا ہوں۔ اوکے، تم اخبار پڑھو، میں پھر تمہیں فون کرتا ہوں، حسام نے کہہ کر فون بند کر دیا اور افغان الجھ کے رہ گیا۔ پھر اپنے سیکریٹری کو اخبار بھیجنے کا کہا۔ چند سیکنڈ بعد اخبار اس کے سامنے تھا۔ عالیہ کی طلاق کا پڑھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ جمال پیرزادہ کے دل پر کوئی اور لڑکی چڑھ گئی تھی۔ عالیہ نے احتجاج کیا اور جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ افغان اخبار ٹیبل پر رکھ کر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ غریب سے گھر میں رہنے والی عالیہ دولت کے لالچ میں کہاں جا پہنچی تھی۔ پہلے اس نے افغان افروز سے محبت کی پینگیں بڑھائیں، اسے شادی سے پہلے ترقی کی طرف راغب کیا، اور وہ تو تھا ہی اس کا دیوانہ۔ اس کی خاطر دولت کمانے کے لیے اپنی دادی بھی کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ واپس آیا تو کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا اور عالیہ سے شادی کرنے کے بعد تو وجہ سے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا۔ لیکن پھر عالیہ کو اس سے بھی زیادہ کامیاب آدمی مل گیا تھا، بیوروکریٹ جمال پیرزادہ۔ اس کی خوبصورتی پر فدا تھا اور عالیہ اس کی بے تحاشا دولت پہ، اس لیے عالیہ نے اسے چھوڑ کر جمال پیرزادہ کو ترجیح دی تھی۔ افغان نے اس عورت کی بے وفائی اور چال بازی کو اپنی ذات پر طاری کر لیا تھا۔ اس نے 4 سالوں میں اتنا کمایا تھا کہ اب وہ جمال پیرزادہ سے کہیں آگے تھا۔ عالیہ بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن اب واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ اس سے ہی نہیں تمام عورتوں سے نفرت کرتا تھا، اور اسی نفرت نے اسے آج تک مائدہ کے قریب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک عورت کا بویا ہوا بیج دوسری عورت کاٹ رہی تھی۔
وہ یکدم کرسی دھکیل کر اٹھا اور پھر اپنا موبائل چابیاں وغیرہ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بہت اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ وہ بہت ریش ٹائپ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ دادی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مائدہ انہیں ناشتہ کروا کر کچھ دیر سونے کا کہہ کر خود ایشا کے ساتھ مل کر صفائی کرنے لگی تھی۔ حالانکہ اسے کام کرتے ہوئے اسے کافی چکر اور ابکائیاں آتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ کام میں لگی رہتی۔ اس وقت بھی اسے بہت زور کی کہہ آئی تھی اور وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی۔ ایشا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے بھی پتا تھا کہ گھر میں ایک رونق آنے والی ہے۔ دادی بی کے ساتھ ساتھ ایشا بھی بہت خوش تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ رونق آ رہی تھی۔ مائدہ کہاں ہے؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے استفسار کیا تھا۔ وہ تو اوپر اپنے کمرے میں ہے صاحب جی، ایشا نے چونک کر جواب دیا۔ وہ سر ہلا کر لمبے لمبے ڈگ پھڑتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے اس کی ابکائیاں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے کافی مضطرب اور مشتعل لگ رہا تھا۔ مائدہ تھکی تھکی نڈھال سی باتھ روم سے باہر نکلی تھی تو افغان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ تولیے سے چہرہ پہنچ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نقاہت کی وجہ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایسی نڈھال ہو رہی تھی کہ دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ افغان کا لب و لہجہ پہلے کی طرح سرد اور اجنبی ہو رہا تھا۔ مجھ سے؟ مائدہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ دیکھو، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ تمہاری اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ افغان نے بات شروع کرنے سے پہلے صورتحال سنگین کر ڈالی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائدہ اس کی بات پر پریشان ہو اٹھی۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو، وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ میں بچہ نہیں چاہتا۔ افغان کی بات پہ جیسے گھر کی چھت مائدہ کے سر پر آن گری تھی۔ وہ ساکت و صامت سے دم بخود رہ گئی تھی۔ افغان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ کیونکہ تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو۔ اس نے بھی مجھ سے دولت کے لیے شادی کی تھی، تم نے بھی میری دولت اور میرا گھر دیکھ کر شادی کی۔ اسے بھی کوئی اور مل گیا، تمہیں بھی کوئی اور مل جائے گا۔ شٹ اپ افغان، جسٹ شٹ اپ۔ کس نے کہا آپ سے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اگر ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو سارے مرد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ذلیل، کمینے، گھٹیا، ہوس زدہ اور نفس پرست۔ بکواس بند کرو اپنی۔ افغان نے اسے ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ بکواس آپ کو سننی پڑے گی۔ میں نے آپ سے شادی آپ کی دولت اور گھر دیکھ کر نہیں کی تھی، بلکہ ایک مضبوط چھت دیکھ کر کی تھی۔ ایسی چھت جو مجھے چھپا سکتی، جو مجھے پناہ دے سکتی، کیونکہ میں ایک مرد کی ستائی ہوئی تھی، اور مرد بھی وہ جو میرا سوتیلا باپ ہونے کا اعزاز رکھتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک مرد سے چھپ کر دوسرے کے پاس پناہ لے رہی ہوں۔ وہ بھی کچھ کم اذیت نہیں دے گا مجھے، وہ بھی مجھے عورت ہونے کی سزا دے گا، تانے دے گا، گھر سے نکالے گا، میرے سر سے چھت چھین لے گا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کسی مرد کے پاس پناہ لینے کی بجائے خودکشی کر لیتی۔ مائدہ کہتے ہوئے زاروں کی تار ہو رہی تھی اور افغان ششدر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوتیلا باپ؟ اس کے ذہن میں بس ایک نام ہی گردش کر رہا تھا۔ ہاں، میرا سوتیلا باپ، آپ جیسا ایک اور مرد، مجھ پہ بری نظر رکھنے والا، گھر میں ہی میرے لیے طاق لگائے بیٹھے رہتا تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے میں نے نوکری کی، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے کام ضروری ہے، تنخواہ نہیں۔ آپ مجھے بے شک تنخواہ نہ دیں، میں پھر بھی کام کر لوں گی، کیونکہ میں اس خبیث آدمی کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں دانستہ لیٹ ہونے کی کوششیں کرتی تھی تاکہ میرا اس سے سامنا نہ ہو، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میری شادی ہو جائے۔ میرا خیال تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک مرد کے کیے کا الزام میں دوسرے مرد کو کیوں دوں؟ دوسرا اچھا بھی ہو تو ہو سکتا ہے، اور اسی اچھے کے بھروسے پہ میں نے آپ پر اعتبار کر لیا۔ میں نے تو آج تک آپ سے یہ نہیں کہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک سے بھاگ کر دوسرے کے پاس پناہ لی ہے تو وہ بھی تو مجھ پر ستم ہی کر رہا ہے۔ میں تو صبر و شکر سے آپ کے سارے ستم سہ رہی ہوں۔ تو پھر آپ کیوں الزام دیتے ہیں کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اور رہا میرا اور عالیہ کا فرق، تو یہ فرق آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اسے در در پھرنے کی عادت ہوگی، لیکن مجھے ایک ہی گھر اور ایک ہی چھت تلے رہنے کی لگن ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کا مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اور ہاں، اس بچے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہ صحیح، لیکن میرے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ایک یہی تو میرا اپنا ہوگا۔ آپ مجھے گھر سے نکالیں گے تو نکل جاؤں گی، کیونکہ میرا اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ نہ میری ماں میری ہے اور نہ آپ میرے ہیں۔ آپ تو صرف عالیہ کے روگی ہیں، صرف یہ میرا ہے۔ اس کی خاطر چھوڑ دوں گی آپ کا گھر بھی اور آپ کو بھی۔ وہ روتی بلکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور افغان افروز دم بخود سا کھڑا رہا تھا۔ دروازے پہ خاصی زوردار قسم کی دستک ہوئی تھی اور دادی بھی جان گئی کہ دروازے پہ کون ہے، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہیں۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوگا، اس لیے دروازہ دھکیل کر خود ہی اندر آ گیا تھا۔ السلام علیکم دادی بھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جیسے نہ چاہتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ ان کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہاری اس کمرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے غصے سے کہا۔ دادی بھی پلیز میری پوری بات تو سن لیں، افغان نے لجاجت سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اتنے سالوں سے سنتی ہی تو آ رہی ہوں۔ دادی بھی آئی ایم ریئلی سوری، پلیز دادی بھی، میں شرمندہ ہوں اپنی سوچ پہ۔ افغان ان کے بیڈ پر ان کے قریب ہی سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تم نے کبھی اچھا سوچا ہوتا تو تمہیں یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مائدہ بھی عالیہ جیسی ہے؟
تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ تمہاری پسند تھی اور مائدہ میری پسند ہے۔ وہ عالیہ جیسی ہوتی تو اپنی عزت بچانے کے لیے یوں پناہ نہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ دادی بی کو افغان پہ غصہ آ رہا تھا، وہ خوب دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جی میں یہ فرق اچھی طرح جان گیا ہوں، اسی لیے مائدہ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لیا تھا۔ تم اب جو بھی کہہ لو وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، دادی بی نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ دادی بی پلیز، آپ کو تو کم از کم میرا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ایک مدت کے بعد مجھے اپنی بیوی اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیوں اسے مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ وہ جھنجھلا کے بولا تھا۔ کیونکہ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا، تم اپنے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہو۔ دادی بی کی بے اعتباری پر افغان یکدم کہا لگا کر ہنسا تھا اور ساتھ ہی دادی بی کے گلے میں دونوں بازو ڈالتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کون کافر اپنے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ تو محض غصہ تھا۔ آپ کو نہیں پتا مجھے بچے کتنے پسند ہیں، وہ خوش ہو کر کہہ رہا تھا۔ دادی بھی اپنے پوتے کے چہرے پر سچی خوشی کے رنگ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ لیٹی ہوئی ہے مائدہ، لے جاؤ اسے، اجازت ہے میری۔ دادی بی نے اپنے بیڈ کے دوسری سائڈ پر اشارہ کیا تھا جہاں مائدہ کافی دیر سے کمبل میں دبکی ہوئی نیند کا بہانہ کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہاں؟ افغان کو حیرت ہوئی تھی، اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا لیکن مائدہ یوں ہی پڑی رہی بے حس و حرکت۔ اٹھائیں نہ اسے، اس نے دادی بی کو کہا۔ تم خود اٹھا لو، دادی بی نے اسے کہا۔ واقعی میں سچ مچ اٹھا کر لے جاؤں گا؟ پھر لے جاؤ، وہ اجازت دے رہی تھی۔ دادی بی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مائدہ یکدم کمبل پرے دھکیل کے اٹھ بیٹھی تھی اور افغان کے ساتھ ساتھ دادی بی بھی کھل کر ہنس دی۔ لو اٹھ گئی ہے، انہوں نے اشارہ کیا۔ تھینک یو، افغان ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھا اور مائدہ کی طرف آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائدہ دادی بی کے سامنے اس کی ایسی حرکت پر چینپ گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ چھوڑتا ہوں، پہلے تم اٹھو تو صحیح، افغان دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوکے دادی، گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ انہیں گڈ نائٹ کہہ کر مائدہ کو ننگے پاؤں کھینچتا ہوا اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دادی بھی کیا سوچیں گی؟ مائدہ خفگی سے بولی تھی اور افغان نے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے مسکرا کر مانی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ پہلے پاگل تھا، اب تو میں ہوش میں آیا ہوں، میرے ہوش و حواس سب تمہارے نام۔ آپ کے ہوش و حواس کا کیا اعتبار؟ نہ جانے کب آپ ڈرنک کر کے گنوا دیں۔ تمہاری قسم، اب نہیں کروں گا، اس نے کان پکڑے۔ افغان کے جواب پر مائدہ کا دل یکدم پرسکون ہو گیا تھا۔ اور ہاں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج کے اخبار میں صرف عالیہ کی طلاق کا ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مائدہ جلدی سے بولی۔ شیخ زمان کو جیل ہو گئی ہے، اس نے اطمینان سے بتایا۔ شیخ زمان کو جیل؟ مائدہ بری طرح چونکی تھی۔ ہاں، اس نے محلے کی کسی لڑکی کو بہانے سے گھر میں بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہیں تمہاری امی آ گئی اور شور مچا دیا۔ جن کی بیٹی تھی وہ پولیس لے آئی اور شیخ زمان کو جیل بھیج دیا۔ اوہ خدایا، پھر تو امی کافی غیر محفوظ ہوں گی۔ وہ اگر جیل سے آ گیا تو امی کو نقصان پہنچائے گا۔ مائدہ کو اب حلیمہ بی بی کی فکر ستا رہی تھی۔ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ میں کل ہی آنٹی کو اپنے گھر لے آؤں گا اور اس کمینے پہ ایسا کیس کروں گا کہ کبھی باہر کی ہوا بھی نہیں لے گا۔ افغان نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا اور مائدہ ہمارے خوشی اور تشکر کے بے ساختہ افغان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تھینک یو افغان، تھینک یو سو مچ۔ وہ رو رہی تھی اور افغان نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا تھا۔ اس کی خوشی بھرے آنسو افغان کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے مائدہ کے ماتھے پر استحقاق بھرا بوسہ دیا تھا اور اپنے حصار اس کے گرد اور بھی مضبوط کر دیا تھا، جس پر وہ اللہ کا شکر بجا لائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے